جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ناظرین ہر روز ہم ملیشیا نیوز پر لائیو ہوتے ہیں اور ہر روز ہمارے علاقے کے مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ اپنا تجربہ جو ہمارے مہمانوں کا ہوتا ہے وہ اپنا آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح آج بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں. تو آج انشاءاللہ جو جیسے کہ ہم نے موضوع لکھا تھا کہ بہاول نگر کی سیاست، تو بہاول نگر کی سیاست کا موضوع لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں وہ ماشاءاللہ جیسے کہ چودھری ارشد چوہان صاحب ہیں، ان کا تعلق بہاول نگر سے ہے اور چشتیاں سے بھی تقریباً یہ رہتے ہیں، چشتیاں بھی رہتے ہیں. تو یہ بھی ماشاءاللہ 40 سال تقریباً انہوں نے اپنا سیاست کے لیے ٹائم گزارا اور بینظیر کے جو اچھے جو دوستوں میں سے یہ بھی ایک چوہان صاحب کا بھی نام آتا ہے. اور ہمارے علاقے کے جتنے بھی لیڈر ہیں جیسے کہ چودھری ارشد لیڈر، ان کے بہت اچھے دوست ہیں، بہت قریب سے ان کو جانتے ہیں یہ. اور اس کے بعد جیسے کہ چودھری رؤف خالد، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے بھی بہت اچھے دوست ہیں. کافی جو ہمارے علاقے کے لیڈران ہیں ان کا کافی نزدیک اور بہت کلوزلی ان کو جانتے ہیں یہ. تو اسی طرح ہمارے ساتھ جو ندیم بھائی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور پولیٹکس کے حوالے سے یہ انہوں نے سٹڈی بھی کی اور اس کے بعد ان کا 10 سال کا تقریباً 5 سال تو حاجی نعیم انور کے ساتھ ان کا تجربہ رہا، ان کے سیکرٹری رہے. اور میرا خیال ہے کہ سی ایم پنجاب جو اس لیول تک ان کا تجربہ ہے ماشاءاللہ، بہت ان کے پاس نالج ہے اس چیز کا کہ کیسے مینج کرنا ہوتا ہے لیڈروں کو، لیڈروں کا کام کیا ہوتا ہے. آج جو ہماری بات پولیٹکس پر ہوگی کہ ان کے کام کیا ہوتے ہیں، پولیٹکس چیز کیا ہے، کیونکہ ہماری جو نوجوان قیادت ابھی سامنے آ رہی ہے تو ان کے لیے یہ اسپیشل میں آج پروگرام لے کے آیا ہوں تاکہ ان کو ہمارے آج کے مہمان سمجھا سکیں کہ پولیٹکس کیا چیز ہوتی ہے اور اس ہمارے جو لیڈر ایم پی ایم این اے بنتے ہیں ان کے کام کیا ہوتے ہیں، ان کے کردار کیا ہوتے ہیں، ان کو کرنا کیا پڑتا ہے اور ان کو عوام کے ساتھ کیسے رہنا پڑتا ہے. تو اس موضوع پہ آج جو ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے، تو میں نے تقریباً آپ کو تعارف بھی ساتھ ساتھ کروایا کہ ندیم ساگر کے نام سے جو جانے جاتے ہیں ماشاءاللہ تحصیل فوٹا باس میں، میرا خیال ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو یہ آج اپنا تجربہ، اپنا پریکٹیکل جو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بتائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں آپ کو بتایا کہ ارشد چوہان صاحب ماشاءاللہ ان کے پاس بھی کافی زیادہ تجربہ ہے اور پریکٹیکل 40 سال جو انہوں نے گزارے سیاست کے ساتھ، ابھی بھی منسلک ہیں سیاست کے ساتھ، تو وہ بھی انشاءاللہ اپنا تجربہ آپ کو بتائیں گے. یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو نوجوان میرے بھائی سامنے آ رہے ہیں تو ان کو پتہ چلے سیاست کیا چیز ہے. تو اسی حوالے سے میں سب سے پہلے تو اپنے مہمان جو میرے ساتھ ہیں ندیم ساگر صاحب، السلام علیکم ندیم بھائی. جی وعلیکم السلام. جی نثار احمد صاحب، وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی سب خیر و عافیت ہے. جی بھائی آج جیسے کہ میں پہلے بھی بتایا آج جس موضوع پہ ہمارا پروگرام ہے اسی حوالے سے میں آپ کو ایک سوال کرتا چلوں کہ جیسے کہ پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے بعد ان کا اصل کردار کیا ہونا چاہیے؟ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. سب سے پہلے تو آپ کو، ارشاد صاحب کو اور دیکھنے والے تمام ویورز کو میں اپنی طرف سے السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد سب سے
اہم بات جو ہے وہ ہے کہ سپریم جو طاقت ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس روئے زمین پہ جو سپریم طاقت ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور سب سے بہتر قوانین جو ریاستوں کا نظم و نسق چلانے کے لیے ریاستیں پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے قوانین بناتی ہیں، وہ قوانین ہمارے اسلامی ریاستوں کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ ہمارے قرآن پاک کی اور حضور پاک کی ذات سے جو ہے نا وہ اخذ کیے جاتے ہیں. اور یہی اسلامی ریاستوں کی ایک بنیادی جو ان کے اصول ہیں وہ یہی شروع سے چلتے آ رہے ہیں، یہی ہماری روایات ہیں. اور اسی کے مطابق ہی ہر اسلامی ریاست اقلیتوں کا حق رکھتے ہوئے تاکہ کوئی ان کا حق نہ حذف ہو، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی ریاست کے قوانین بناتے ہیں. اور ان قوانین کو بنانے کے لیے جو ریاست کی ایک سپریم پاور جسے کہتے ہیں کہ ایک سپریم طاقت ہوتی ہے وہ اس کی پارلیمنٹ ہوتی ہے. اور پارلیمنٹ جو ہے وہ کیسے مارجی وجود میں آتی ہے؟ وہ ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہیں، جو ممبر پارلیمان جا کے ہمارے ووٹر کے ذریعے وہ الیکٹ ہو کے بائی ووٹ الیکٹ ہو کے ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں. وہ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، پھر وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور یہی ان کا ایک اہم اور میجر کردار ہے جو انہوں نے کرنا ہے. لیکن ایک بدقسمتی رہی ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ، اور ایشیا میں بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں کہ جہاں پہ پارلیمنٹ کو جو سپریم طاقت ملنی چاہیے تھی ایک جمہوری ریاست میں، وہ ریاستیں یہ سپریم طاقت حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگی رہی ہیں. اور وہ سپریم طاقت حاصل کرتے کرتے آج ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں نا وہ اپنا اصل کردار چھوڑ کے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے وہ ہمارے ایک جو لوکل باڈی الیکشن سے الیکٹ ہو کے ایک بلدیاتی نمائندہ جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقہ کی جو مسائل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے. اس میں ہماری سولنگ نالیاں اس طرح کی کافی چیزیں ہوتی ہیں، علاقائی مسائل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ جو ہمارے لوکل باڈی سے الیکٹ ہو کے آنے والے جو بلدیات کے نمائندے ہیں ان کا کام ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے لوکل باڈی پراپر فنکشنل نہ ہونے کی وجہ سے، اور اگر الیکشن ہوا ہے تو اس کا ٹنور یا تو وہ 2 سال چلا ہے یا 1 سال یا میکسیمم 3 سال. تو یہ وہ کام تھے جو کہ ایک کونسلر لیول کے کام وہ آج کا ممبر پارلیمنٹ کا، حالانکہ یہ ان کے کام نہیں تھے. میجر کام ممبر پارلیمنٹ کا ایک جو لیجسلیٹو کونسل ہے اس میں لیجسلیشن کرنا ہے، وہ قانون سازی کرنا ہے جو ریاست کے نظم و نسق اور اس کی میں عوامی فلاح کے لیے اور ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے نا وہ قانون سازی کی جاتی ہے. اور اسی لیجسلیشن سے ریاستوں کا جو نظم و نسق چلتا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں کتنی بار لوکل باڈی الیکشن ہوا لیکن وہ زیادہ اپنا ٹنور نہیں پورا کر سکتے، اور میکسیمم 1-2 سال وہی بات ہے کہ چلتے ہیں، پھر نئی آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو وڈرا کرتی ہے، پھر جلدی وہ الیکشن نہیں کرواتی، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ کے جو اصل کام ہیں علاقائی تعمیر و ترقی
اور ریاست کے لیے قانون سازی کرنا، ان کو سائڈ پہ کرتے ہوئے ہم نے اپنی روزمرہ زندگی کے لیے ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں اس طرح اٹیچ کیا ہے۔ اور دوسری بدقسمتی جو ہے نا جنوبی پنجاب کی، یہاں پہ جو پولیٹکس ہے، یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، ایک عوام لیول پہ، ہمارے لیول پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایم پی اے ہے، جو ایم این اے ہے، ہمیں اگر کوئی بھی کام ہو تو ہم نے نا ان سے لینا ہے، ان کو فون کرنا ہے، ان سے لینا ہے، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے، ان کا ذمہ داری وہ نہیں ہے۔ جو ہم نے ان کو ووٹ دے کے الیکٹ کر کے ایک پارلیمنٹ میں بھیجا، ریاست کے لیے قانون سازی کے لیے بھیجا، اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھیجا۔ اب دیکھ لے، ایک مثال لیتے ہیں ڈسٹرکٹ بہاول نگر۔ ڈسٹرکٹ بہاول نگر شروع سے ہی ایک پسماندہ ڈسٹرکٹ، لیکن کیا آج تک کوئی ممبر پارلیمنٹ یا اجتماعی لیول پہ سارے ممبر پارلیمنٹ اکٹھے ہو کے ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی پسماندگی کو دور کرنے کی کوشش کی؟ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے اور کس حد تک نہیں ہوئے؟ سب سے جو سوچنے والی بات ہے نا عوام کے لیے، عوام کو چاہیے روزگار، اور روزگار جو گورنمنٹ ہے یا ممبر پارلیمنٹ ہے وہ اتنی وسیع تعداد میں کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے۔ ہم ایک ترقی پذیر ریاست باشندے ہیں، ہم کوئی ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ممبر پارلیمان ہیں وہ اپنی کوششوں سے ڈسٹرکٹ بہاول نگر کو ایک ٹیکس فری زون ڈکلیئر کرواتے، ٹیکس فری زون ڈکلیئر کرواتے، وہ کرواتے 5 سال کے لیے، وہ کرواتے 10 سال کے لیے، لیکن کم از کم 5 سے 8 سال کے لیے اگر وہ ٹیکس فری زون ڈکلیئر کروانے میں کامیاب ہو جاتے تو یہاں پہ آج انڈسٹریل یونٹ جو لگنے تھے، ان کی وجہ سے اس ڈسٹرکٹ کو یہ جو ان کے حالات ہیں بہاول نگر کے، یہ نہیں ہونے تھے۔ اب دیکھیں کہ ایک انڈسٹریل یونٹ میں چھوٹا یونٹ ہو، اس میں جو تقریباً 2000 پلس جو ہے نا وہ امپلائی اس میں ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا بڑا یونٹ ہوتا ہے اس میں 5000 پلس جو ہے وہ اس کا امپلائی ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں کوئی 6 یا 7 یا 10 اتنی تعداد میں ہائی لیول کے انڈسٹریل یونٹ لگ جاتے ہیں تو آج جو ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی صورتحال ہے وہ نہ ہوتی۔ یہاں پہ بے روزگاری جو ہے نا وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہوتی، لوگ اپنے وسائل جو ہے نا اس کا استعمال کر رہے ہوتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ممبران نے جو پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے گئے ہیں، جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ دیکھیں جیسے ہی کوئی بھی ڈسٹرکٹ، کوئی بھی ڈویژن جو ہے نا وہ ٹیکس فری زون ڈکلیئر ہوتا ہے تو جتنے بھی انویسٹر ہیں، بڑے بڑے انویسٹر ہیں، وہ فوراً بھاگ کے آتے ہیں، وہ اس ڈسٹرکٹ میں اپنا یونٹ لگاتے ہیں، کیونکہ یونٹ تو ایک میکسیمم 1 سال میں 2 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ 3 سال کا یا 5 سال کا جو عرصہ ہے وہ انہوں نے اس میں ٹیکس نہیں دینا ہوتا۔ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور ڈسٹرکٹ بہاول نگر کا کوئی اور حل نہیں ہے، کیونکہ ایگریکلچر لینڈ ہے، یہاں پہ کاٹن ہماری اپنی ہے، باقی جو زرعی اجناس ہیں وہ اپنی ہے، یہاں پہ زیادہ نہ ہو سکے تو کاٹن سے ریلیٹڈ جو ہے نا انڈسٹریل یونٹ وہ لگنے چاہیے اور میکسیمم لگنے چاہیے۔ اس کا صرف اور صرف حل یہی ہے کہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر کو ٹیکس فری زون ڈکلیئر کروایا جائے۔ اور جب سے یہ دیکھیں
صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے. صوبے پروونشل لیول پہ اپنی قانون سازی میں، اپنے فیصلہ جات میں وہ خود مختار ہیں، ان کو مرکز کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. یہ ہمارے پارلیمان جو ہیں، یہ جو پنجاب کیبنٹ ہے ان سے میٹنگ کریں، سی ایم سے بات کریں، پی ایم سے کرنی پڑتی ہے، پی ایم سے کریں، اور ڈسٹرکٹ بہاول نگر کو ایک ٹیکس فری زون ڈکلیئر کروائیں اگر یہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی ترقی چاہتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کہ ممبر پارلیمنٹ کا یہ کردار ہے. اس کے علاوہ مقصد وہ الیکٹ ہوتا ہے، الیکٹ ہونے کے بعد اس کا جو پہلا کام یہی ہے ریاست کے لیے قانون سازی کرنا، اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے علاقے میں جو بھی مسائل ہیں وہ ہیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، وہ ہیں اریگیشن سے ریلیٹڈ، وہ ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، وہ ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، غرض کے کسی سے بھی محکمے سے کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی آواز جو علاقے کی محرومیوں کی آواز ہے وہ پارلیمنٹ میں گونجنی چاہیے، اور وہاں سے اس محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے وہ جو بھی وسائل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے میں لے کر آتے ہیں. اور یہی میجر ان کی ذمہ ہوتی ہے، کیونکہ ممبر پارلیمنٹ جب الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے تو آلریڈی وہ ایک سوشل ورکر تو آلریڈی ہوتا ہے، وہ آلریڈی ایک سوشل ورکر ہوتا ہے عوام میں، اپنے ایریا میں اس کا ایک سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے، عوامی روابط ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ممبر پارلیمان جو ہے نا وہ ہمارے علاقے کے لیے کچھ کریں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو تھوڑا سا فری کریں. اب ہم نے امید کیا لگائی ہوئی ہے کہ ایک تو ہمارا جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ ہمیں ہماری ہر فون کال کا فوراً رسپانس دے، ہمارا ہر کام کرے. عید شبرات پہ ہیلو جی ساگر بھائی جی، میری آواز نہیں پہنچ رہی آپ تک؟ جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ کی. آ رہی؟ جی تو دوسری بات یہ کہ مقصد وہ ہماری ہر شادی خوشی غمی مقصد دونوں چیزیں ہوئی وہاں بھی پہنچے. پوری تحصیل کے میں اس کے حلقہ میں ہر آدمی کی یہی کوشش ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک ممبر پارلیمنٹ کو 24 آورز میں اس کو 300+ فون کالز آتی ہیں کام کے حوالے سے. تو اس کو ووٹر کی جو ہے نا وہ بھی ایک اس کی مینٹل اپروچ ہے کہ ایک تو میں بات ڈائریکٹ کروں گا، دوسرا میری بات کا فوراً رسپانس ملے، میرا کام ہو اور مجھے اس کا فیڈ بیک ملے. اور کام کس طرح کے ہوتے ہیں؟ مقصد جو کہ لوکل باڈی کے نمائندوں نے کرنا، جو ایم پی اے کے لیول کے کام ہے، اگر ان کو اس کام کی اس کے لیول کے مطابق اگر ٹچ کیا جائے نا تو ممبر پارلیمنٹ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے لیول کے اس کے لیول کے کام کے لیے اگر اسے ٹچ کیا جائے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم زیرو لیول کے جو کام ہے نا اس کے لیے بھی ہم ٹچ کرتے ہیں، اور ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ یہ اب ہم نے 5 سال جو ہے نا یہ اب ووٹ دیے ہیں اور ہم نے اس ووٹ کا جو ہے نا وہ معاوضہ لینا ہے، ہر لحاظ سے لینا جیسے ہم نے لیے. اب ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ کوشش تو کرتا ہے جہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں وہ پہلی تو جنوبی پنجاب کی یہ میں ایک روایت دیتا ہوں کہ منیمم جو لوگ ہیں نا وہ جو سیشن ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں. ممبر پارلیمنٹ کو ہر سیشن اٹینڈ کرنا چاہیے اور وہاں پہ ایوان میں اس کی علاقائی جو آواز ہے وہ گونجنی چاہیے. جی جو بھی اس کے حلقہ ندیم کے بھائی، مسائل ہیں وہ جانے چاہیے. جی ندیم بھائی ماشاءاللہ بہت آپ تو اچھی گفتگو کر رہے ہیں. تو ایک اور بھی میرا سوال تھا آپ سے کہ آپ نے یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں
میرا خیال ہے کہ جو آج کل کے نوجوان ماشاءاللہ جو سیاست میں آ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ایک میسج جا رہا ہے اور ان کو سننا چاہیے، اور یہ بہت ایک اچھا میسج آپ ان کو دے رہے ہیں۔ تو ممبر پارلیمنٹ اپنی ریاست کی اصل خدمت کیسے کرتی ہے؟ جو ممبر پارلیمنٹ ریاست کی اصل خدمت یہی ہے کہ وہ ریاست کے قوانین عوامی فلاح و بہبود کے لیے جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں وہ پارٹیسپیشن دے۔ میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ برے صغیر میں آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ چارہ کاٹنے کے لیے ایک وہ چارہ کاٹنے والی مشین چلتی آ رہی ہے، چارہ کاٹنے والی، اور اسی طرح سے ویٹ تھریشر ہے جس سے ویٹ کو کرش کیا جاتا ہے گندم حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں کہ باقی ریاستوں کو چھوڑ دیں، پاکستان میں ہی آج تک کتنے لوگ، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے، لاکھوں لوگ معذور ہوئے، لیکن اس کا جو ٹوکا جسے کہتے ہیں چارہ کاٹنے والا ٹوکا، اس کا اور ویٹ تھریشر کا ڈیزائن چینج نہیں کیا گیا۔ یہ ممبر پارلیمنٹ کا کام ہے کہ دیکھیں کتنی ریاستیں یورپ میں چلے جائیں آپ، وہاں پہ ان کے جو اس طرح کے جو انسانی جانوں کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں نا، جو نقصان پہنچانے والی، وہاں پہ پارلیمنٹ میں وہاں پہ اس کو نوٹس کروایا جاتا ہے، وہاں پہ کویسچن اٹھائے جاتے ہیں کہ آج تک یہ دیکھیں کہ روٹا ویٹر، اس میں ویڈ تھریشر، چارہ کاٹنے والا ٹوکا، آج تک کتنے ممبر پارلیمنٹ میں اسمبلی میں یہ کویسچن اٹھایا کہ آیا کہ اس کے ڈیزائن کو کیوں نہیں چینج کیا جا سکتا، اس کے ڈیزائن کو چینج کیا جائے تاکہ انسانی جانوں کی معذوری اور انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے نا وہ ختم ہو سکے۔ یورپی ریاستوں میں آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے اس کو ڈیزائن کو چینج کیا، سب کچھ کیا، اور یہی ریاست کی اور یہی عوام کی خدمت ہے۔ اور جو ہماری خارجہ پالیسی ہے یا جو ہماری داخلہ پالیسی ہے، وہ ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتے ہیں ان کو جو منسٹر بنایا جاتا ہے وہی بناتے ہیں۔ تو خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، ایون کہ ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے ممبر پارلیمنٹ اپنا ہر لحاظ سے جو رول ادا کر سکتا ہے اور اسے کرنا بھی جی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت سارے جی ماشاءاللہ، سوری ندیم بھائی، ماشاءاللہ آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو مزید آپ کو انشاءاللہ میں ٹائم آپ پھر ایک دو سوال اور بھی آپ سے کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ابھی میں ارشد چوہان چودھری جو جن کا تعلق میں پہلے بتا چکا ہوں بہاول نگر سے ہیں، تو ناظرین آپ کو ریکویسٹ ہے کہ یہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہمارے کچھ دوست سب تک پہنچ سکے اور سب یہ سنیں۔ آج کی جو گفتگو ہے آپ ہمارے بھائی جو نوجوان ہیں ان کے لیے بہت اہم اور بہت اچھا ایک میسج ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ السلام علیکم ارشد صاحب۔ جی السلام علیکم ارشد صاحب۔ جی ارشد صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ ارشاد صاحب نے پہلے مائک اوپن کروا لیں۔ جی جی ارشد صاحب اگر آواز میری آ رہی ہے تو اپنا مائک اوپن کریے گا۔ جی ارشد صاحب اگر میری آواز آپ کو سن رہی ہے تو اپنا مائک اوپن کریے گا۔ جی سر اگر میری آواز آپ کو سن رہی ہے تو اپنا مائک اوپن کریے گا۔ جی ارشد صاحب السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کہ نیٹ ورک میں کافی پرابلم ارشد صاحب کی آ رہی ہے، تو ارشد صاحب پلیز ٹرائی کریں اپنے نیٹ کا۔ ہلو جی ارشد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی ناظرین، میرا خیال ہے کہ ہمارے مہمان جو ارشد چودھری صاحب ہیں ان کے نیٹ میں کافی پرابلم آ رہی ہے اور ان کو آواز سنائی نہیں دے رہی، تو چلو چلتے ہیں ہم اب نثار ہمارے صاحب جو جیسے ہی ارشاد صاحب لائن پہ جی آتے ہیں تو پھر آپ ان کو لے لیجیے گا، تو تب تک میں تھوڑی سی بات کر بات لیتا ہوں۔ مکمل کریے گا ندیم بھائی۔ مجھے نا ایک بات یاد آ گئی کہ آپ نے تمام ویورز نے ایک نام سنا ہوگا، چنگیز خان کا اور ہلاکو خان کا۔ جی ہاں جی کچھ نیٹ دا پرابلم آ رہی سی، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں میں نہیں سن پایا، پر جنہیں جی مختصر جی میں جی جی سنی ہے۔ ارشد صاحب، میں کافی دیر سے آپ کو بلا رہا ہوں، لیکن آپ کو میرے خیال ہے میری آواز نہیں آ رہی تھی۔ نیٹ کا ابھی پرابلم آواز آ رہی میری؟ ابھی جی آواز آ رہی میری؟ جی اب جی ارشد صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی 40 سال سے تقریباً سیاست کے ساتھ منسلک ہیں، اور پہلے بھی جیسے میں نے بتایا کہ آپ بینظیر کے جو قریب ساتھی تھے ان ساتھیوں میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے جو نوجوان سیاست میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ میسج دیں کہ پولیٹکس کا مطلب کیا ہے ارشد صاحب؟ دیکھ جی، یہ ابھی ندیم صاحب نے اچھی ایک بات سے سٹارٹ کیا تھا، میں اس کو بغور میں بھی سن رہا تھا، تھوڑے سے بعد میں درمیان میں ڈسرپشن ہوئی ہے، لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ جی ریاست مدینہ کی بات کی، ان کا حوالہ دے دیا۔ ویسے تو بنیادی طور پر میرا نقطہ نظر اکیلے کا نہیں ہے، یہ دنیا کے بہت سے لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ مساوات پر مبنی فلاحی ریاست ہے، چاہے وہ اسلامی ہے، اس کو آپ مذہب کے ریفرنس سے دیکھ لیں تو اس میں بھی بڑا خوبصورت انہوں نے ماڈل ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم اس کو موجودہ جو سسٹم ہے، جس کو میں سسٹم کہتا ہوں، آپ اسے جمہوریت کہتے ہیں، میرے نزدیک اس کی تعریف جو ہے نا یہ سسٹم ہے جو کریٹ کیا گیا، اس کا رزلٹس آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو بیک لیش میں جائیں، بہت زیادہ نہیں پیچھے جاتے، 2008 کے الیکشن سے آن ورڈ دیکھتے ہیں، 85 کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہیں سے دیکھ لیتے ہیں، اس کو پولیٹیکل سائنس کی ٹرمینالوجی میں اس کو اولیگارکی کہا جا سکتا ہے، چند سری حکومت جس میں ٹیکٹس تمام جمہوریت کے موجود ہوں گے، تمام آپ کے سامنے ان کے ٹیکٹس موجود ہوں گے کہ الیکشنز بھی ہوں گے، پارلیمنٹ بھی بنے گی، سینٹ بھی ہوگی، صدارت بھی ہوگی، عدلیہ بھی ہے، فوج بھی، مقصد ہے اس میں سارے کمپوننٹس ہوں گے، لیکن اس میں ڈیموکریسی کی اسپرٹ نہیں ہوگی، روح سے آ رہی ہوگا سسٹم، اس کا ڈیلیورنس سسٹم نہیں ہے۔ خان صاحب کی، عمران خان صاحب، میں اس کی ذاتی طور پر اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ہوگا، بہت ایماندار آدمی ہوگا، لیکن کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان کی اس ایمانداری کو کیا کریں گے کہ 2 سال بعد بھی آپ کے بالکل بارڈر کے اوپر یہاں پر جو باقاعدہ بریڈنگ ہو رہی ہے، اب یہ بریڈنگ سینٹر بن گیا آپ کے شہر کے اوپر، چولستان کے اندر، یہ ٹی ٹی دل کا مسئلہ ہے آپ کا، اس کے آفٹر افیکٹ تو اگلے سال آنے ہیں جب آپ کی فوڈ سیکورٹیز کا پرابلم کریٹ ہوں گے۔ اس کے لیے اصل میں ان کا ایشو یہ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں جو بھی بندہ، آپ کا حلقہ ہے یا چشتیاں کا حلقہ ہے، 2 حلقوں کو ہم سامنے رکھ لیتے ہیں، پہلے تو ان کی ڈائنامکس کیا ہے یہاں پر، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، خصوصاً ان 4 حلقوں کو دیکھ لیتے ہیں جو بھاول نگر میں 4 این اے کے ہیں حلقے اور 8 ایم پی ایز کے کانسٹیچوئنسیز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب 2018 کا اگر ہم رزلٹ دیکھ لیں تو ادھر سب سے پہلی جو کانسٹیچوئنسی ہمارے پاس آتی ہے وہ این اے 161 بھاول نگر 1، منچنا باد سے بھاول نگر تک، جہاں اب کالوکا صاحب ہیں، غفار کالوکا صاحب،
اور فدا گلوکا صاحب آزاد جیتے ہیں. اب لامالا آپ تھوڑا سا ان کی پوری ہسٹری دیکھیں تو یہ بھی آپ کو کہیں ان کے ڈانڈے 85 سے ملتے ہیں جا کر. اسی طرح آگے آ جائیں، شاہ صاحب پچھلا الیکشن 13 میں اصغر شاہ صاحب آزاد لڑے تھے اور بعد میں وہ نون لیگ میں شامل ہوئے. یہ بھی 85 کی لاٹ ہے، بلکہ یہ تو 70 کی لاٹ ہے. یہ رفیق شاہ صاحب کے غالباً عزیز ہے. اس دفعہ کیونکہ ان کے ساتھ فیملی کے اندر کچھ پرابلم رہی جو ان کی شکست کا باعث بن گئی. اب کیونکہ دور ہے جو آج کا دور ہے، 12 سال کی جو سیاست ہے وہ پاور پالیٹکس ہے. اس کا پاپولر پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام کو ڈلیورنس سے کوئی تعلق نہیں. پہلی بات تو یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. مجھے تو آ گئی ہے، بہرحال بہت سارے لوگوں کو بھی آ جائے گی. اس لیے اب پارلیمنٹ ایسی جمہوریت جو آپ یہاں سے الیکٹ کر کے ان کو بھیجتے ہیں. اب مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ہمارے ایم این اے آپ کے حلقے سے جو صاحب الیکشن جیت کے ایم این اے بنے ہیں یا میرے حلقے سے بنے ہیں، اب مجھے آپ بات بتائیں جن کے پاس ایک اینک ہی سوائے پیسوں کے اور کچھ نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایسا آدمی جو ایکسپرٹیز رکھتا ہو پالیٹکس کے بارے میں، وہ کبھی اس سارے سسٹم میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے وہ راستے بند کر دیے ہیں. یہ کہنا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ الیکشن جیت گئے. یہ کم از کم بلدیات کا الیکشن پچھلا اور یہ جنرل الیکشن، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں دونوں سیٹوں پر یہ صورتحال رہی ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہاں پر کروڑوں روپے خرچ کر کے جو پارلیمنٹ میں جائے گا وہ آپ میرے لیے سوچے گا، آپ کے لیے سوچے گا یا عوام کے لیے؟ کس کے لیے سوچے گا؟ اٹ از ناٹ پاسبل. وہ پہلے اپنے پیسے پورے کریں، پھر دیکھنا یہاں رول پارٹیوں کا کیا آ رہا ہے، ان کو بھی آپ سیگریگیٹ کریں گے. یہ پیپلز پارٹی ہے. اب میرے سامنے یہ رزلٹ پڑے ہیں 18 کے. مجھے کسی کے جیتنے اور ہارنے کا کوئی ایشو نہیں ہے، کون جیت گیا کون ہار گیا، یہ کوئی بات نہیں ہے. پارٹی کا رائٹ ہے، وہ الیکشن لڑے ہیں، ان کو قانون نے اجازت دی ہے، لوگ جیت کے آئے ہیں، جس طرح بھی جیت کے آئے ہیں آ گئے ہیں پارلیمنٹ میں. اب آپ دیکھ لیں کہ این 166 میں کالوکا صاحب 1,01,000 ووٹ لیتے ہیں اور اصغر شاہ صاحب 93,000 ووٹ لیتے ہیں. ان کی تو ہوگی ہار جیت. بات سمجھ میں آ گئی. اب میرے لیے جو ایک سب سے زیادہ لمحہ فکری ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا، اس کی نازیہ ایوب الیکشن لڑی ہے، انہوں نے 4127 ووٹ لیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر محترمہ کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے ریوارڈ دیا اس کا، ان کے ایسے لوگوں کو الیکٹ کر کے وہ ایوان صدر تک پہنچا دیا جن کے سرٹیفکیٹ بھی ڈائمنشیا کا انہوں نے خود ڈکلیئر کیا امریکہ کی عدالتوں میں. وہ سوئس کورٹس میں گئے کہ جی میں دماغی مریض ہوں، تو میرا خیال ہے وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتے تھے ایوان صدر میں جانے کے لیے، لیکن گئے. یہ سسٹم ہے. اس وقت آپ نہیں روک سکتے تھے انہیں، سسٹم نے ان کو اجازت دی، وہ پہنچ گئے. اب اس اولیگارکی میں آپ قطعاً طور پہ یہ مت تلاش کریں کہ پارلیمنٹ ابھی آپ کے سامنے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ نظام کنٹینیو کرے گا اگلے دنوں میں، اگلے سالوں میں. یہ جو صورتحال بن گئی ہے، ایک طرف ہمارے طرف ڈراٹ آ رہا ہے، دوسری طرف ہمارے پاس یہ وبا کے کرونا کے مسئلے پر ایکوپمنٹ نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹرز مارے جا رہے ہیں، ہمارے پیرامیڈکس مارے جا رہے ہیں، اور قطعاً طور پہ جوڈیشری اتنا بڑا جو جن سے ہمیں سب سے زیادہ امید رہتی ہے کہ ہمیں کہیں بھی کوئی چیز نہ ملی، اگر ریاست بھی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی ہم عدالت کا راستہ دیکھیں گے. اب عدالت کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں، ان پہ تذکرہ کیا کیا جائے آپ کہ توہین عدالت میں بلا لیں گے، ہم جیسے کو 1 منٹ میں بلا لیں گے. لیکن 2 فیصلوں کا میں نے تذکرہ بھی کیا ہے. مجھے یہ بات سمجھا دیں، پاکستان کی تاریخ میں ان کا حوالہ نہیں دے سکتے، یہ ہماری عدلیت. نہ ذوالفقار کی بھٹو کے کیس کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ 109 کے کیس میں اس بندے کو چلان کر دیں، وہ جج اٹھا کے سول جج بھی اٹھا کے فائل باہر پھینک دے گا. اسی طرح نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر تشریف لے گئے ہیں،
یہ بھی میں نے زندگی میں اپنی 58 سالہ زندگی میں جس میں نے پالیٹکس کے اندر یقین میری انوالومنٹ بہت زیادہ رہی ہے، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی سزا یافتہ شخص کو عدالت بیل پہ رہا کرتی ہے۔ اب ہم تیسرے اسپیکٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب پولیٹیکل لوگ ناکام ہوں گے تو یہ کبھی مت سوچیں کہ ریاست ناکام ہوگی۔ ریاست کے دوسرے کمپوننٹس جو ہیں اس خلا کو پر کرتے چلے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ آہستہ 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 جو آپ خلا پولیٹیکل لوگ چھوڑ رہے ہیں ان کی جگہ فل ہو رہی ہے۔ اب ہمارے لیے جو مسائل ہیں کہ ایک طرف پارٹیوں کو بھی اگر ہم لیں، 3 پارٹیاں میجر پارٹیاں ہمارے سامنے ہیں۔ بھاول نگر میں تو 2 پارٹیاں، یا مسلم لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہی ہے۔ پی ٹی آئی کے چند لوگ جیتے ہیں اور مسلم لیگ نے یہاں پر آلموسٹ زیادہ سیٹیں جیتی ہیں، سوئی بھی کیا ہے، سمجھ لیں۔ اس کے 2-3 بڑی ریزنز ہیں۔ ہم جب آپ کی کانسٹیٹوینسی کو دیکھتے ہیں، ہارون آباد فرود آباد کی یا چشتیاں کی کانسٹیٹوینسی کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر یہاں پر 2 بڑی برادریاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ارائن برادری ہے، ایک جٹ برادری ہے، اور دونوں آلموسٹ برابر ان کی تعداد ہے، کہیں تھوڑا بہت کوئی فرق ہوگا، کچھ باقی لوگ بھی موجود ہیں جن کی اتنی زیادہ نہیں سنی جاتی۔ اب انہوں نے آپس میں الیکشنز لڑ کے سب نے دیکھ لیا، سب نے یہ صورتحال کو واچ کر لیا کہ ہم خود لڑتے رہے ہیں۔ یہ جو ورٹیکل تقسیم ہے لسان کی، زبان کی، فرقے کی ہے، جو بھی ہے، اس کی بنیاد پر فائدہ تو پھر کوئی اور اٹھاتے ہیں، کسی اور کو جاتا ہے۔ اب بھاول نگر کے اندر 4 سیٹیں ہیں، تو ان 2 سیٹوں پر آپ مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے 2 لوگ جیتے ہیں، ایم پی ایس سارے مسلم لیگ نون کے یہاں سے جیتے ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کر سک رہے ہیں یا نہیں کر سک رہے؟ لا محالہ وہ بھی نہیں کر سکے۔ ہمارا زیادہ کرٹیسزم گورنمنٹ پہ اس لیے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، وہ ریاست کا سب سے اہم کمپوننٹ ہے جس نے لوگوں کو ڈلیور کرنا ہے۔ خان صاحب کو ان 2 پارٹی کے خلاف تشریف لائے تھے، لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیے، لیکن 2 سال میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ لوگ ان کے ارد گرد وزراء سے لے کر نیچے تک تمام سسٹم رگڈ ہے۔ وہ کسی بولشوک پارٹی کو ساتھ لے کر نہیں بیٹھے ہوئے، نہ وہ کوئی انقلاب لے کے آئے ہیں۔ وہ جس طرح ہیں آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا۔ جنوبی پنجاب کی 33 سیٹیں ہیں، آپ علیحدہ کر دیں تو خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کو دیکھ لیں اس بات کو۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اب میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سفیر کو توڑیں، اس سرکل کو توڑیں۔ دونوں برادریاں، دونوں کو جس کی جہاں پر اکثریت ہے اس کو اس کا وہاں پر رائٹ ملنا چاہیے، اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اس کا اگر پارٹیاں ہیں تو وہ ٹکٹ دیں اس کو، اپنے جیتنے کے لیے، اپنے منشور کے لیے، اپنے پروگرام کے لیے ان کو دیں۔ اور یہ جو اب پالیٹکس ہے اس کا حل یہی ہے، اگر الیکشن ہو گئے، جو مجھے مستقبل میں نہیں نظر، 2 پارٹیاں ڈسکارڈ ہو چکی ہیں، آلموسٹ ڈسکارڈ ہو چکی ہیں، ان کے بیگیجز اتنے زیادہ ہیں پیچھے کہ میرا ابھی سر دست خیال نہیں ہے کہ ان کو کوئی اس طرح کا چانس ملے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں یا ان کو ووٹ مل جائے۔ تیسرا جو فیکٹر ہے ہمارے پاس وہ عمران خان کا ہے، وہ بھی ناکامی کے قریب کھڑا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کل کامیاب بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کی پریڈکشن تو کی نہیں جا سکتی، کسی وقت نہیں کوئی چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، ول ہونی چاہیے۔ تو اگر عمران خان صاحب ناکام ہوتے ہیں تو سسٹم کہاں جائے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ 2 پارٹیاں تو آپ پہلے ہی آپ کے پاس نہیں ہیں، وہ مزید آگے نون لیگ میں تو لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے،
وہ اپوزیشن کی پالیٹکس اور جنگ کی سیاست سے ان کا مزاج نہیں ہے. پیپلز پارٹی جن کا مزاج تھا وہ 13 کے بعد زرداری صاحب کا جو بیگیج ہے نا اس نے پیپلز پارٹی کو اس سطح پر لا کھڑا کیا ہے کہ آج اس کے بیٹے کو اس کی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کی ممبر کو ٹی وی پر بیٹھ کے کہنا پڑا ہے کہ فرزند زرداری نہ کہا جائے. وہ بیگیج ہے. لیکن چاہتے وہ یہ ہیں کہ ہم 10 سال کا جمپ اوور کریں. خواہش یہ ہے کہ ہمیں 2007 سے پیپلز پارٹی لیا جائے, وہ تابوت ہمارے سر پہ آج بھی ہو اور ہمیں لوگ ووٹ دیں اور شکل ہماری زرداری کی. یہ ان کی خواہشات ہے. لیکن میں اس کے بارے میں کیونکہ اس پارٹی کے اندر بہت ٹائم میرا گزرا, 2007 تک گزرا ہے, اور میں اس کی حرکیات کو بہت سمجھتا ہوں. اور میں اس بات پہ بالکل میں سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے, لیکن میرا اندازہ ہے اگر یہ سسٹم کنٹینیو کیا الیکشنز کا تو 2023 کے اندر ایبسلیٹ ہو جائے گی پیپلز پارٹی, موجودہ پیپلز پارٹی. اس کی کوئی نئی شکل بن جائے تو میں نہیں کہہ سکتا, کوئی نئی لیڈرشپ اس کی آ جائے تو میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. یہ ٹائم سے پہلے اس پارٹی میں ایک چیز میں نے محسوس کی ہے کہ یہ پارٹی کسی وقت بھی ریباؤنڈ کر سکتی ہے. وہ کہ یہ 10 سال کا جو پیریڈ ہے, جو ووٹر 10 سال کا تھا آج وہ 22 سال کا ہو چکا ہے, 12 سال کا زرداری صاحب کا. تو اس ووٹر نے تو زرداری کی شکل دیکھی ہے, اس نے تو بے نظیر کی شہادت نہیں دیکھی. وہ ہمیں ووٹ نہیں دیتا. یہ 4127 ووٹ, یہ 2765 ووٹ چشتیاں کے, مجیدی جتالہ صاحب کے, یہ میرے لیے سب سے بڑا فکر کا پہلو ہے. اب آ جاتے ہیں ہم یہاں کی 4 سیٹیں ہیں جی, یہ میرے سامنے ان کے رزلٹ ہیں سارے پڑے ہوئے کہ 1100 ووٹ 1,01,00,000 ووٹ لیتے ہیں تعلقہ صاحب, اور 93,000 ووٹ ہیں ان کے اصغر شاہ صاحب کے. اور اسی طرح یہاں پر ایک فیکٹر اور ہے ٹی ایل پی کا, جو سب سے زیادہ مجھے اس پہ میری کنسرنز ہیں. میرا اس بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہے کیونکہ میں بھی بریلوی فیملی سے میرا تعلق ہے, میری پیدائش بھی بریلوی فیملی میں, لیکن میں نے اپنی زندگی میں مولانا شاہ احمد نورانی کو دیکھا ہے. وہ پان کھاتے ہوئے اس شخص کو میں نے دیکھا ہے. وہ جمعیت علماء پاکستان جو نمائندگی کرتے تھے بریلوی لوگوں کی کراچی کے اندر, ان کی زبان سے تو آپ سے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہم نے سنا. پھر کراچی میں 1988 میں سنی تحریک کی گولیوں سے لے کر لنگڑوی صاحب کی گالیوں تک یہ سفر پہنچا ہے. بنیادی طور پر تو یہ ووٹر اب 18,000 ووٹ ہیں یہاں پر ان کے ٹی ایل پی کے 166 میں, حلقہ 166 منچن آباد, اس میں یہ ووٹر الائیڈ تھا مسلم لیگ کے ساتھ تھرو آؤٹ آف دا وے. یہ پچھلے 40 سال سے 35 سال سے جب سے یہ گورنمنٹ میں مسلم لیگ کے ساتھ یہ ووٹر جاتا تھا, جس طرح اہل تشیع ہمارے انڈیسائیڈڈ ووٹر تھے پیپلز پارٹی کے. اب کیونکہ 12 سال سے ہائیبریڈ پالیٹکس شروع ہو گئی ہے, اب فوج کا عمل دخل بھی آ گیا, بہت زیادہ آ گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو اب ضرور آنا چاہیے. جب یہ خلاف سیاستدان چھوڑیں گے, جب یہ راستے چھوڑیں گے, جب یہ لوگوں کو ڈلیور نہیں کریں گے, دوسرے ادارے انٹروین کریں گے, عدلیہ بھی کرے گی, وہاں پر فوج بھی آئے گی. آپ نے واپڈا حوالے کر دیا, آپ نے داخلہ حوالے کر دیا, آپ نے کراچی حوالے کر دیا, آپ نے سی پیک دے دیا, آپ نے تو خود سپیس دی ہے, پولیٹیشنز ہیں. اس لیے یہ گلہ نہ کریں آپ ان سے, یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. نہ یہ میں نے یہ لفظ استعمال اسی لیے کیا تھا کہ بھٹو صاحب نے اپنی آخری کتاب میں ایک ہی لفظ لکھا تھا, میں دنیا میں, میرے خیال میں, ہمارے بہت سارے اور کامریڈز کے خیال میں یہ بات طے ہے کہ دنیا میں صرف 2 طبقات ہیں. ایک وہ
جو جی ہے ماشاءاللہ دیکھیں چوری ارشد صاحب بہت اچھی ماشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین آپ کمنٹ میں بتائیے گا. اور ارشد صاحب میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کی بہت زبردست گفتگو جو ہمارے علاقے کے لوگوں کو بہت اچھا ایک میسج جا رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ابھی جو ندیم بھائی کی طرف چلتا ہوں. تو ندیم ساگر بھائی جی بھائی اپنا مائک اوپن کریے گا. ندیم ساگر بھائی آواز آ رہی میری؟ جی ندیم ساگر بھائی آپ ماشاءاللہ جو ہمارے سابقہ ایم پی اے حاجی نعیم انور صاحب ان کے سابقہ سیکٹری بھی رہ چکے ہیں. تو ہمارے کچھ ناظرین چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ حاجی نعیم انور صاحب نے اپنے دور میں، کیونکہ آپ تو بہت قریب تھے، آپ کے ہاتھوں میں سب کچھ گزرا ہے، تو اس لیے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حاجی نعیم انور صاحب نے اپنے دور میں پارٹی کے علاوہ، جیسے کہ وہ زیڈ لیگ کی طرف سے انہوں نے الیکشن لڑا، تو پارٹی کے علاوہ اپنے طور پہ انہوں نے کتنا کام ہماری تحصیل فوٹا پاس میں کیا، اس میں تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریے گا. جی بالکل. 2013 کے الیکشن میں جب محمد نعیم انور صاحب پی پی 284 میں ایز اے ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتے ہیں تو پی ایم ایل زیڈ کے پلیٹ فارم پہ نیشنل پہ اعجاز الحق صاحب، نیچے فوڈ عباس میں محمد نعیم انور صاحب، اور ہارون آباد پی پی 283 جو اب پی پی 243 ہے، وہاں پہ چوری غلام مرزا صاحب. تو کیونکہ پی ایم ایل زیڈ کی جسٹ 2 سیٹیں تھیں پنجاب میں، نیشنل میں 1 سیٹ تھی، تو شروع کا جو ہمارا 1.5 سال کا عرصہ تھا وہ تو اپوزیشن میں گزر گیا. تقریباً 1.5 سال کے بعد ہم کولیشن میں چلے گئے گورنمنٹ کے ساتھ. تو جب گورنمنٹ کے ساتھ ہم کولیشن میں چلے گئے تو ہمیں پی ایم ایل این نے جو فنڈز تھے وہ دینا سٹارٹ کر دیے. تو الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال کے عرصہ میں ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے جو پی پی کے جو 8 حلقہ جات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پی پی 244 اب جو ہے وہ پہلے 284 تھا، فوڈ عباس میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی. سب سے زیادہ جو فنڈز تھے وہ فوڈ عباس میں یوٹیلائز کیے گئے. اس کی جو میجر وجہ تھی وہ یہ تھی کہ فوڈ عباس میں ہمارا جو ڈیزرٹ ایریا ہے یزمان تک کا، ایک سائڈ سے ہمیں یزمان لگتا ہے اور دوسری سائڈ سے ہمارا یہ جو چولستان ہے راجستھان انڈیا کے ساتھ، تو چولستان میں بھی ہمیں کافی فنڈنگز ملی جس کی وجہ سے مختلف سڑکیں جو وہ تعمیر ہوئی. اس کے علاوہ ادر کافی جو منصوبہ جات تھے وہ ملے. ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے تمام حلقہ جات میں فوڈ عباس میں حاجی نعیم انور صاحب کے ٹرنور میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اب میں موسٹلی بات کچھ پروگرامز میں یہ سنتا ہوں کہ یہ جو فلاں کام تھا یہ ابھی مکمل نہیں ہوا، یہ پینڈنگ پڑا ہے. تو یہ جو فالٹ ہے نا ایک جو ہماری ریاست کا ہوتا ہے یہ ہے کہ جیسے ہی الیکشن کنٹیسٹ ہوا، لوکل باڈی ہوا یا آگے نیا جنرل الیکشن ہو گیا، تو جو آنے والی جماعت ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے تو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آئین کے مطابق روک دی جاتی ہے، جو الیکشن کمیشن کا رولز ہے اس کے مطابق ڈیولپمنٹ روک دی جاتی ہے. تو جو آنے والی گورنمنٹ ہے اگر وہ گورنمنٹ پروونشل میں یا نیشنل میں ادر بنتی ہے جو پہلے نہیں تھی، تو جتنے بھی جو ڈیولپمنٹ کے ورک چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو بقیہ فنڈز ہیں وہ ان کو جاری نہیں کرتے. یہ وہ نقصان ہے ہماری ریاست کا. میں نے اتنی اسکیمیں دیکھی ہیں کہ ان کا 90% جو ہے نا وہ 90% یا 85% 80% ان کا
جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن گورنمنٹ کی تبدیلی کی وجہ سے وہ سالوں سے ویسی کی ویسی پڑی ہیں اور اربوں روپے ضائع ہوئے، اربوں لاکھ کروڑوں روپے ضائع ہوئے۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے ٹیک اپ کیا جب، تو نعیم صاحب نے ان اسکیموں کے جو فنڈز، نان فنڈنگ اسکیمیں تھیں، ان کے فنڈز کو جو بحال کروایا، ان کے فنڈز لے کے آئے، پھر ان کا مکمل فالو اپ کیا، ان کا جو تکنیکی مراحل تھے وہ پور کروائے، فنڈز جاری کروائے، اور اللہ کرے جو تھا سسٹم ڈیولپمنٹ کا وہ فوٹو باس میں جاری چل پڑا۔ تو اس میں ماشاءاللہ بہت سارے کام ہیں، تو ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے، لیکن میں یہاں پہ کھچی والا کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اکثر سنا ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے نا کھچی والے میں وہ فنکشنل نہیں ہو سکا۔ تو اس کے فنکشنل نہ ہونے کی وجہ وہ کیا ہے، وہ 90% کمپلیٹ ہے، اس کی بلڈنگ کمپلیٹ ہے، اس کی جو مشینری تھی وہ اس کا وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن لوکل باڈی الیکشن جب ہوا تو الیکشن کی وجہ سے یہ جو ڈیولپمنٹ تھی یہ روک دی گئی۔ جیسے ہی وہ ڈیولپمنٹ رکی اس کے فنڈز رک گئے، فنڈز اس کے جو تھے وہ جاری نہیں کیے جا سکتے تھے، فنڈز کی ایلوکیشن تھی، تو اس کے بعد وہ فنڈ جاری نہ ہو سکے، آگے نیا الیکشن آ گیا، وہ مشینری وہاں کی وہاں پڑی ہوئی ہے اور بلڈر کا جو اسٹرکچر ہے وہ وہیں پڑا ہے۔ اس میں ممبر پارلیمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ عباس میں ہکڑا کی جو رینوویشن ہے، اس کی جو ریہیبلیٹیشن سٹارٹ ہے، تو یہ اسکیم جو تھی نا یہ 2016-17 کی اے ڈی پی میں ڈلوائی گئی تھی۔ جو ایگریکلچر لینڈ کی جو تھی وہ سیم زدہ علاقے کی اسکیم، وہ بھی 2016-17 کی اے ڈی پی میں ڈلوائی گئی، اس کے تکنیکی مراحل سارے مکمل کیے گئے، اس کے فنڈ جاری کروائے گئے، اس کے ٹینڈر ہوئے۔ اب ہوا کیا کہ جیسے ہی الیکشن قریب آ گیا، الیکشن کی جو رولز تھے وہ فالو کرنے پڑے، ٹینڈرز کے بعد کام رک گیا۔ آنے والی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ پہلی فرصت میں انہوں نے فنڈ جاری نہیں کیے، اب بھی انہوں نے فنڈ جاری کیے دوبارہ، تو کام شروع ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ بہت بہت کام ہوئے ہیں۔ یہ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک نا وہ اسپیشل مجھے ٹائم دیں، کیونکہ یہ 2-4 منٹ میں یا 10 منٹ کا کام نہیں ہے، کیونکہ جو میں بات کروں گا وہ آن دا ریکارڈ کروں گا، اور یہ مجھے جو ہے نا وہ زیادہ نہیں تو 50 منٹ جو ہے نا وہ اس سلسلے میں چاہیے، لیکن الحمدللہ نعیم صاحب نے دل جہاں دے دیا، میں اس کا شاہد ہوں کہ وہ سماجی ورکر کے طور پہ لوگوں میں بھی رہے، پارلیمنٹ میں بھی رہے، اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیے، اور آج یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو جو علاقے کی عوام ہے وہ ان کو یاد کرتی ہے۔ اب ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، میں پچھلے دن سے بات سن رہا ہوں کہ چوری ارشد لیڈر صاحب پہ بات آتی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے فنڈز کی وجہ سے۔ جو جنوبی پنجاب کا حشر ہے، جو ڈسٹرکٹ بہاول نگر کا حشر ہے، اور جو ہمارے علاقائی عوام کی جو ڈیمانڈ ہے یا جو ان کی ممبر پارلیمنٹ سے توقع ہوتی ہے، اور علاقائی عوام کے پریشر میں اگر ممبر پارلیمنٹ حکومتی جماعت سے کوئی انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس میں جو آپ کے جماعت کے 20%، 25%، 30% جو نظریاتی ورکر ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو کرٹیسائز کریں گے، وہ کریں گے، بالکل کریں گے، وہ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن اگر آپ نے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے تو علاقے کے لیے کی ہے، اور اس میں کوئی غلط نہیں، میرا یہ نقطہ نظر ہے۔ لیکن جو نظریاتی ورکرز ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، ان کا نقطہ نظر اور ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہی اقتضاد چل رہا ہے پچھلے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ارشاد صاحب نے ایک بات کی تھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے، انہوں نے بات بڑی اچھی کی کہ پیپلز پارٹی مقصد ایک اچھی جماعت تھی، جو میں نے ہسٹری ریڈ کی ہے، وہ
अच्छी जमात थी, लेकिन जैसे ही माशाल्लाह जरदारी साहब ने इस पे कब्ज़ा किया तो उसके बाद हकीकी मानों में पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ और आज वोटर जो है ना वो पीपल्स पार्टी का नाम लेने से भी कतराते हैं। सिर्फ नज़रियाती वोटर जो उनके पास है ना वो भी कम तादाद में है। अगर ये बैकअप ना हुआ, पार्टी वापस ना आई अपने कदमों पे, तो जो इनके पास वोटर्स हैं वो भी नहीं रहेंगे, ये हकीकत है। बाकी फोटाबास में, हरूनाबाद में यही एक बात करना चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे पे, मेंबर पार्लियामेंट पे बहुत इत्मीनान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उनसे अपने जो रिलेटेड काम है उनसे हवाले से टच करें। लेकिन लोकल बॉडी सेटअप की वजह से मकसद ये सफ़र करना पड़ता है मेंबर पार्लियामेंट को, इस वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। लोकल बॉडी पॉलिटिक्स की बुनियादी रूट्स हैं माशरे के, मकसद वो जो एक सिस्टम है ना कि मसालती अदालत है, और ये लोकल बॉडी मसालती अदालत है और इनको अपना किरदार अदा करने के लिए लोकल बॉडी को जो है ना वो फाल करना चाहिए। जी इरशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रियर शाह साहब, मैं कहा जी लोकल बॉडीज का जिन्हों का तस्करा कर रहे हैं ये 2008 तो अदालत ने हुक्म दिता सी 2010 तो जिहदी इंप्लीमेंटेशन आके 16 च हुई, 15 से 16 च हुई। तो पार्टी ने जरूरत ही नहीं की थी कि वो इलेक्शन करान ते वो अपनी पावर्स थले डेलीगेट करें। पहली गल तो है उस सुप्रीम कोर्ट के सख्त ऑर्डर के बाद जो उन्होंने तौहीन च इन्होंने सदया फिर है ना वो इलेक्शन आ गई गवर्नमेंट ये हुण अपना सैटअप तो बना चुके ने किसी हद तक। जुलाई तो सुनिया कि कुछ वबा की वजह रुक गए हैं, लेकिन आई होप सो कि अगर पोलिटिकल सिस्टम चलता है जो साडा एग्रीमेंट असी क्योंकि बुनियादी तौर पर पीटीआई दे नाल इस हद तक तो असी जरूर सपोर्ट कर किया उन्होंने कि उन्होंने जनूबी पंजाब से साडा एग्रीमेंट किया, पूरा एक डिसीजन मेकिंग हुई, उत्ते एक फैसला आ गया, फाइनली वो चीज़ां आ गई जुलाई तो शुरू कर रहे। चलो उसका कोई फायदा इस डिस्ट्रिक्ट में भी पहुंचेगा, इस डिवीजन में भी पहुंचेगा, कोई पानी की कोई मिकदार वधाई है, कोई 22 तो 35% तक की है, कोई नौकरियां के कोटे इन्होंने दिते हैं, कोई डिवेलपमेंट के फंड्स जो ना उन्होंने NFC अवार्ड जो ना कोई मामला चलणगे जो जुलाई तो जो ना स्टार्ट कर रहे हैं। भावलपुर में उन्होंने हैडक्वार्टर ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिता है इन्होंने, उस वजह नाल चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये फिर सब्जैक्ट टू दैट के ये वबा इन्हों क्या इसकी मोहलत भी दिंदी है हुण कि नहीं, तो फिर ये जड़ा ना ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। ते मैं हुण भी मेरी ये वैसे बड़े काबिल इज्जत ने सारे दोस्त जो इलैक्ट होके आए हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि जिहड़ियां दो बड़ियां बिरादरियां ने मुस्तकबिल दे विच फैसले जड़ा ना वो ये पैसे वाला रस्ता रोकन। पंजाब के इलेक्शन दे विच वुड यू बिलीव इट भावलपुर सॉरी चिश्ती दे विच एक काउंसलर की कीमत 1.5 करोड़ रुपया लगी है। यह सैनेटर बनते हैं इन्ने पैसों फटा दे विच, और बाट साहब तशरीफ लिया पूरी लिस्ट लैके इलेक्शन हारन तो बाद इस्लामाबाद। मैं हुण लंबी तस्करा नहीं करता किवें आए तुहाडे हलके दे ने 35 बंदियां की लिस्ट उन्होंने दी। हुण मैं नाम नहीं लैंदा, बहुत सारे साडे भी दोस्त ने साबका उन्होंने भी जिन्हों का कोई एक बंदा भी नाल नहीं सी उन्होंने भी पैसे लाए। वो कुछ 17 करोड़ रुपया जड़ा ना उन्होंने लग गया, तो बेचारे फिर 13 वोटों तो आ गए। 22 वोट उन्होंने परचेज कर ले। 22 चेयरमैन हैज बीन परचेज्ड, जिन्होंने 12 पर्चियां दे दी शाह साहब के खिलाफ कलंदर जाके।
اب اس سسٹم سے آپ ڈیلیورنس کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ میں یہ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی صحیح اسپرٹ میں لائیں، جمہوریت کو اس کی اسپرٹ میں کریں. ٹیکٹیکل جمہوریت جو ہے نا وہ اس کا پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ سیفٹی والو کرتے تو ہیں کہ الیکشن کرا دو، تھوڑے سے اختیارات دے دو، کوئی لمیٹڈ ڈیموکریسی کر دو، یہ چلتے پرانے یہ سلسلہ چلا رہے ہیں اس طرح کا. لیکن اب پھر کوئی کچھ ہمارے سامنے مثال ہے، وہ عام نارکیز زیادہ ہیں مڈل ایسٹ میں، تو لیکن وہاں ایک عزیری کے جلنے پر تیونس میں پورے عرب کنٹریز کے اندر تبدیلی آ گئی. یعنی وہ اس سے نہ تو لیبنان تک نہیں بچا جہاں پر اتنا بڑا الائنس ہے 3 بڑی پارٹیوں کا، وہ نہیں بچا. اسی طرح امریکہ کے اندر اب ایک وہ نوجوان جو بلیک اس کو مارا گیا ہے، ان رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ کوئی صدر، امریکن صدر، وہ بنکر میں گیا ہو نیچے خوف کی وجہ سے. دس از فار دا فرسٹ ٹائم. لیکن ابھی فیصلہ پاکستان کیا دنیا بھر کی سیاست کا وہ کرونا کرے گا، یہ پالیٹیشین نہیں کریں گے یا کوئی ایجنسیاں نہیں کریں گی دنیا کی، ان کی بس سے باہر ہے. یہ ابھی کچھ چیزیں انفولڈ ہونی ہیں، اس کے بعد پھر طے ہوگا کہ اب ورلڈ آرڈر کیا بنتا ہے. انہی کے اثرات، ہماری تو پالیٹکس ہی باہر کی ہے نا جی، ہمارے تو فیصلے ہوتے ہی باہر ہیں، چاہے وہ شکل ہو ہماری کسی ایم آر ڈی کی موومنٹ کی، تو ہم نے باہر بیٹھ کے ایم آر ڈی کا فیصلہ کیا، اس کے بعد اگر کوئی موومنٹ آئی لڑے ہم یہاں پر، لیکن فیصلے وہاں. اسی طرح اس کے بعد دوسری 86 کی موومنٹ آئی، اس میں ایسے ہی ہوا. اس کے بعد آپ کی تحریک نجات، اس کے فیصلے بھی لندن میں ہوتے رہے. پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، وہ بھی لندن میں ہوا. جا کر این آر او، وہ اس کا خیر، اس کو تو میں این آر او کو تو میں میرے نزدیک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پرانے لوگ ہیں اور یا جنہوں نے این آر او تیار کیا تھا، اس کے جو اسپرٹ کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق تو اسے آئین کا حصہ ہونا چاہیے تھا. وہ اسی لیے تیار کیا گیا تھا، وہ اسی لیے فوج کے ٹرانزیشن کا وہ سبجیکٹ تھا جس پر یہ کام ہوا تھا. اس پر وہ شرائط طے ہوئی تھی جن پر انہوں نے وردی اتاری مشرف صاحب نے، اور وہ سولین صدر کی حیثیت سے آیا اور الیکشن اناؤنس کیے انہوں نے. وہ ایک مقدس ڈاکومنٹ تھا جس کا عدلیہ میں دفاع کرنا چاہیے تھا. ضرور اس میں کچھ نقائص تھے کہ بہت سے لوگوں کے کیسز ختم ہوئے، 8,000 لوگ اس میں سے زیادہ ایم پی ایم کے لوگ تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے. ضرور ان کے کیسز کے معاملات آئے، لیکن کچھ اس میں یہ شواہد موجود ہیں کہ کچھ کیسز جو تھے وہ بے نظیر کی حد تک وہ غلط تھے. ہاں، زرداری کی حد تک اب تو کھلا ہاتھ تھا اس کا، جو اس نے کیا وہ سب کے سامنے ہے، اس کا رزلٹ بھی یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. اب وہی ان کے لیے پرابلم ہے سب سے بڑی. تو اب ہم چھوٹے سفیر میں سوچ کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ جولائی کے اندر ہمارے صوبے کا سٹرکچر دے دیں، تاکہ ہم اپنے جو یہاں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر، جو اپنے ہاتھ سے ہم نے کاٹا ہے. یہ کچھ دہائی پہلے یہاں کے پارلیمنٹیرینز نے لکھ کے دیا تھا، یہاں پانی کم کرایا گیا تھا. یہ میں نے کہیں بیٹھے سنا، یہ پوری ڈیٹیل لی کہ کیا واقعہ ہوا. وہ پاکستان کے قریب بننے کے قریب یہ واقعہ ہوا تھا، تو یہاں پانی کم ہوا. اب دوبارہ اس کا 22 سے 35% کا جو فرق ہے وہ اس سے ہمیں ضرور فائدہ ہوگا. جی بولیے آپ. ماشاءاللہ، آپ ارشد چوہان صاحب بہت اچھی ماشاءاللہ گفتگو کر رہے تھے. تو میں لاسٹ میں اپنے ندیم بھائی سے کہوں گا کہ ندیم بھائی اگر آپ کے پاس آپ کی کچھ بات ہے تو وہ بھی بتائیے گا، اور لاسٹ میں ہمارے جو فوٹا پاس کے عوام ہیں ان کو بھی پیغام دیے گا. جی ندیم بھائی. نثار بھائی میں نا 2 منٹ ٹائم لینا چاہتا ہوں کیونکہ سابقہ ٹنور کی جو ڈیولپمنٹ تھی نا اس کے حوالے سے میں بات نہیں کر سکا. جی کریے گا، مجھے ٹائم نہیں مل سکا. جی جیسے ہی فوٹا باس میں محمد نعیم انور صاحب ایز اے ایم پی الیکٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے حلقہ کے لیے نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو سب سے پہلا ان کا کام یہی تھا کہ ٹی ایچ کیو میں ایک کارڈک سینٹر تھا، ایک این جی او نے بنا کے ہمیں دیا تھا، وہ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا تھا، تو سب سے پہلے اس کو فنکشنل کروایا. پھر اسی ہاسپٹل کی جو میڈیکل کالونی تھی، جو رہائشی علاقہ تھا، وہ 2005-6 کا ایک منصوبہ تھا، وہ نام فنڈنگ ہو چکا تھا، وہ اس کے فنڈ ریلیز کروائے گئے، کوئی 7 کروڑ سے پلس کے پیسے لگے، اس کو مکمل کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی مقصد ٹی ایچ کیو میں ڈائلسس یونٹ لگوایا گیا. پھر اس کی مقصد مزید بلڈنگ میں اضافہ کیا گیا. ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کی جو اپ گریڈیشن تھی وہ کروائی گئی 4 کروڑ کے ندیم بھائی سوری ندیم بھائی، کچھ دوست ہمیں یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ پروجیکٹ بتا رہے ہیں حاجی نعیم انور صاحب کے، تو کیا یہ پروجیکٹ جو آپ بتائیں گے اور جو بتا رہے ہیں، کیا یہ پروجیکٹ حاجی نعیم انور صاحب خود اپنی محنت سے لے کے آئے یا ان کو یہ فنڈ اپنی پارٹی زیڈ لیگ سے ملے ہیں؟ یہ وضاحت کرتے جانا. دیکھو نا جی، زیڈ لیگ کون سا کوئی حکومت تھی، فنڈز ہمیں ملے تھے پی ایم ایل این سے، پنجاب گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے. پنجاب گورنمنٹ سے فنڈ ملے تھے، تو وہاں سے ہی ہم نے فنڈز لیے تھے. اور اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ منصوبہ جات کے پہلے ایک اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے سالانہ، جسے بجٹ کہتے ہیں. اس میں بجٹ میں اسکیمیں ڈلوائی جاتی ہیں، پھر اس کے فنڈز جاری ہوتے ہیں، پھر آگے اس کے باقی تکنیکی مراحل سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر اس کی ڈی ڈی سی میٹنگز ہوتی ہیں. یہ جو پروسیجر ہیں یہ سارے مقصد ہے اس کا فالو اپ ممبر پارلیمنٹ کرتا ہے، اور اسی کے مقصد توسط سے آگے کام کمپلیٹ ہوتے ہیں. تو مقصد یہ پاکٹ ممبر پارلیمنٹ کوئی بھی اپنی پاکٹ سے نہیں کرتا، وہ سماجی ورک کر سکتا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ جو کروڑوں کی اربوں کی ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ ممبر پارلیمنٹ اپنی پاکٹ سے نہیں کرتے. سماجی ورک جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. تو میں آگے بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے فوڈا واس میں فرسٹ ہینڈ میں پہلی بار واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوائے گئے صاف پانی کے لیے. اور اس کے بعد دیکھیں ایجوکیشن میں چلے جائیں، وہاں پہ جو ہمارے کالجز ہیں، 2 کالجز میں اور 3 ہائی سکولز میں، وہ بھی حاجی نعیم انور صاحب کے مخصوص فنڈ سے 5 واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے نا وہ لگوا کر اس کو فنکشنل کیا گیا 2016 میں، 3 ہائی سکولز میں اور 2 کالجز میں. اور اسی طرح مقصد ایک بوائز کالج میں، ایک گرلز کالج میں، اور اس طرح ہم نے فنڈز حاصل کیے گرلز کالج کے لیے، بوائز کالج کے لیے ملٹی پرپز ہالز، اور باقی جو اس کی ایڈیشنل کلاس روم تھے اس کی بلڈنگز کے لیے. اس طرح بہت سارے اسکولوں میں، مقصد جو ہمارے ایریا کے نا 150 پلس ایسے اسکول تھے جو مسنگ فیسلٹی تھی، یہاں پہ 4 دیواری نہیں تھی، کلاس روم تک نہیں تھے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، بجلی نہیں تھی. وہ جو مسنگ فیسلٹیز تھی وہ پرووائڈ کی گئی، وہ فنڈ سے حاصل کر کے ان کو لگوائے گئے. اور اسی طرح مقصد دیکھ لیں، میں بات کر رہا تھا اس وقت اریگیشن کی، کہ جو ہکڑا برانچ کی ریہیبلیٹیشن تھی، تو اس منصوبہ کے لیے مقصد اے ڈی پی میں پہلے اسکیم کو ڈلوانا، پھر اس کے فنڈ جاری کروانا، یہ سارا پروسیس جو تھا نا وہ نعیم صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کیا. اس کے ٹینڈرز ہو چکے تھے. فنڈز کے بعد جاری ہونے کے بعد الیکشن آ گیا، گورنمنٹ کی تبدیلی کے بعد ہمارے الیکشن سے پہلے ہی، ہمارے 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی اس پہ کام شروع ہو گیا تھا. اور اسی طرح جو 7 آرز کی پختگی تھی وہ بھی مکمل ہو چکا تھا. 7 آر کا جو منصوبہ تھا وہ 40 کروڑ روپے سے، اس طرح 4 مختلف مائنرز تھے ان کی پختگی ہوئی 40 کروڑ روپے سے. اور ایک جو اسکیم تھی ہماری ایگریکلچر لینڈ میں جو سیم زیادہ علاقہ کی تھی، وہ 1 ارب 60 کروڑ کی وہ اسکیم تھی. اس کے فنڈز حاصل کیے گئے، اس کے ٹینڈرز ہوئے، اس پہ کام جاری ہونے والا تھا کہ ایک اس کے جو اعتراض لگ گیا، اس اعتراض کو دور کرتے ہوئے الیکشن آ گیا. تو ٹینڈر ہو چکے ہیں، کام جاری ہونا تھا، اب الیکشن کے بعد اب اس کا کام شروع ہو جانا ہے. تو اس کے بعد جیسے ہمارا اربن ایریا ہے فوڈا باس میں، اربن ایریا میں جو شہر کی واٹر سپلائی وہ میگا پروجیکٹ دیا گیا ہے شہر میں. تو چھوٹے چھوٹے باقی اسکیمیں جو تھیں روڈز کی وہ بھی دی گئی. ایک ٹی ایم اے کو اس وقت پورے ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں
शक्कर जेट मशीन नहीं थी, जो कि सीवरेज के लिए मकसद सीवरेज सिस्टम जो चौक हो जाता है उसको बहाल करने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में मशीन नहीं थी। फोर्टाबास ने वो मशीन परचेज की और फोर्टाबास से जो शक्कर जेट मशीन थी वो बहावल नगर और मिंशनाबाद और चिश्तिया में जाती रही है। और इसी तरह शहर में जो डिस्पोजल है उसको शिफ्ट किया गया 4 करोड़ रुपए के फंड से। सीवरेज की मेन जो स्ट्रीम लाइनें थी वो डाली गई। इसके अलावा जो एक बड़ी सड़क का मैं जिक्र करने लगा हूँ कि फोर्टाबाद से जो 86 मोड़ तक जो है ना 32 फुट कारपेट रोड, उसमें 24 जो है वो कारपेट है, बाकी उसके वर्जन ये 32 फुट की चौड़ाई की जो रोड्स है वो कंप्लीट हुई 400 मिलियन के फंड से। और इसके अलावा जो 12 फुट कारपेट रोड्स थी KPRRP प्रोग्राम में, वो हमने 25 किलोमीटर्स वो उसको मुकम्मल किया गया। इसके अलावा नईम अनवर साहब ने क्या किया कि वो NGOs को टच करते थे, NGOs को टच करते थे। एक NGO से हमने तहसील में 13 मसाजिद जो थी ना वो नई तमीर करवाई मुख्तलिफ आबादियों में, मुख्तलिफ एरियाज में जहाँ पे मसाजिद नहीं थी। इसके बाद फोर्टाबास में 1122 रेस्क्यू जो थी वो नहीं थी, उसकी नई बिल्डिंग, उसका नया सेटअप सारा वो मुकम्मल फंक्शनल हुआ। इसके बाद फोर्टाबास में दो स्टेडियम, एक क्रिकेट स्टेडियम, एक फुटबॉल हॉकी स्टेडियम। ये आपने कभी इनका नाम ही नहीं सुना? कभी किसी से सुना है कि फोर्टाबास में स्टेडियम की भी तमीर हुई? फोर्टाबास बॉयज डिग्री कॉलेज में 4 करोड़ रुपए की लागत से एक मिनी स्टेडियम जो था वो जेर तमीर है। उसका 95% जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। बकिया वर्क जो है ना वो फंड्स ना होने की वजह से वो काम आ गया, इलेक्शन आ गया। इसी तरह क्रिकेट स्टेडियम था 7 करोड़ रुपए की लागत से, उसका जो तकरीबन 50% उसका भी काम मुकम्मल हो गया था। इसके अलावा चोलिस्तान में बहुत सारे काम हुए हैं। चोलिस्तान में 182 टोबा जात नए लोगों को और जो पुराने टोबा जात थे उनकी बाल सफाई करवाई गई, वो तकरीबन को 7 करोड़ रुपए की लागत से। नई कुंज वगैरह वो आई। इसके अलावा जो 20 से प्लस मुख्तलिफ एरियाज को जाती हुई जो चोलिस्तान के एरिया में नई सड़कें तमीर हुई और पुरानी सड़कों की जो है रिहेबिलिटेशन है वो करवाई गई। ये तकरीबन कोई 40 करोड़ से प्लस के ये फंड्स बनते हैं। इसके अलावा मैं देखें यहाँ पे आ जाएं कि चोलिस्तान जीप रैली, चोलिस्तान जीप रैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर को नुमाइंदगी फोर्टाबास ने दी। पूरे डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर को नुमाइंदगी फोर्टाबास ने दी किला जामगढ़ के मकाम पे। 2017 को फरवरी के माह में जो जीप रैली का इनेकाद होता है वो पहली बार किला इसमें जामगढ़ में वो इनेकाद पजीर हुई। उसके लिए मुझे पता है कि लाहौर के कितने चक्कर लगे, कितनी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ी, कैसे कैसे रूट फाइनल किए गए और कैसे कैसे हमें चोलिस्तान में जाना पड़ा। वो नईम अनवर साहब को पता है या मुझे पता है? हमारे इलाके के लोगों के लिए तो ये है कि ये बात मंजूर हो गई। पूरे डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के लिए ये एजाज की बात थी कि बहावल नगर को चोलिस्तान जीप रैली में नुमाइंदगी मिली और इसके लिए जो काविशें थी वो सबके सामने है। तो इसके अलावा जो मरोट एरिया में रूरल वाटर सप्लाई स्कीम, मरोट एरिया की जो मेगा प्रोजेक्ट था उसमें वाटर सप्लाई स्कीम थी, सीवरेज स्कीम, ये दोनों जो है ना ये 23 करोड़ की इसके एक मेगा प्रोजेक्ट था, ये मुकम्मल हुए, टनोर में मुकम्मल हुए, उसको कंप्लीट करके फंक्शनल करवाया गया। इसी तरह उसी एरिया में रूरल वाटर सप्लाई स्कीम और खिचीवाला की मोस्टली बात होती है। मैं आपको बताता हूँ कि खिचीवाला में कुछ नहीं दिया गया। खिचीवाला के जो गला मंडी है उसका जो फंड था वो मखसूस फंड से वो नया तमीर करवाया गया। मेन बाजार वहां से गुजरा नहीं जाता था, बारिश होती थी। 25 लाख के जो फंड्स थे वो टफ टाइल लगवाई गई। फिर वहां पे खिचीवाला में मुख्तलिफ गलियों में सोलंग लगवाया गया तकरीबन 30 लाख से प्लस का। तो इसके बाद जो वहां से खिचीवाला से रूरल की तरफ सड़कें जाती थी 190 7 और 87 7 वाली, वो 4 करोड़ की लागत से वो तमीर की गई। 201 मोड़ से आगे वलर की तरफ वो सड़क तमीर हुई। 201 मोड़ से 204 मोड़ की तरफ
وہ नई सड़क तमीर हुई, ये सारी खिची वाला की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 200 खिची वाला से 209 की तरफ बरास्ता शहबाज वाला लिंक रोड, ये स्कीम शुरू की गई। ये मकसद करोड़ों की स्कीमें थी, करोड़ों के मनसूबा जात थे जो नईम अनवर साहब ने अपनी खुसूसी कावश दिन रात की मेहनत से वो हासिल किए। और ये ऑन रिकॉर्ड है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के बाकी जो थे ना मेंबर पार्लियामेंट, वो ये कहते थे मीटिंग्स में भी और मीटिंग से बाहर भी कि नईम साहब आप हमें ये बताएं कि आप ये कैसे हासिल करते हैं। कुछ ऐसी स्कीमें थी कि आप हमसे आगे निकल गए हैं। 1.5 साल का जो अरसा था वो हम अपोजिशन में रहे, 3.5 साल के अरसा में हम गवर्नमेंट के साथ कोलिशन में गए। तो 3.5 साल के अरसा में ये सारी जो डेवलपमेंट थी ये करवाई गई। और देखें मकसद फंड्स थे MNA साहब के, तो उसमें हमारे गांव में मुख्तलिफ देहातों में 150 प्लस देहातों में लाइट नहीं थी, 150 प्लस नई बस्तियों और छोटे देहातों में जो नई इलेक्ट्रिसिटी दी गई। और मरोड में ग्रिड स्टेशन नया अपग्रेड किया गया। फोटाबास में 1964 से बना हुआ था ग्रिड स्टेशन फोटाबास में, उसको अपग्रेड नहीं किया गया था, वो उसको अपग्रेड किया गया, उसको 132 kVA किया गया। खिचीवाला में ग्रिड स्टेशन अपग्रेड हुआ, वो थोड़ा सा डिले हो गया किसी प्रॉब्लम की वजह से, उसका इफ्ताह अब कुछ दिन पहले। नदीम भाई कोशिश करें, पीछे कोई कुछ आदमी बोल रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं फिर आती, तो कोशिश करें भाई जी। तो मतलब यही है कि इसी तरह बहुत सारे नदीम भाई एक मेरे भाई वो सवाल कर रहे हैं, गौहर भाई बाजवा साहब, वो बोल रहे हैं कि इतने माशाल्लाह काम हाजी नईम अनवर साहब ने करवाए, बहुत मेहनत की, लेकिन वो उन्होंने इस दफा ज़ियाद लिखने टिकट क्यों नहीं दी उनको और इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा फिर? ये वैसे तो मैं कहना चाहूंगा सबको पता है, गौर साहब को भी पता है, बाकी भी सबको पता है कि कोई मेजर वजह नहीं थी, सिर्फ हाजी यासीन साहब उनके साथ जो थी ना नाराज़गी, उस वजह से नईम साहब खुद ही साइड पर हो गए। ठीक है, मकसद उनके साथ जब इलेक्शन का टाइम आया तो मकसद उनसे बात किए बगैर किसी अदर कैंडिडेट को अनाउंस किया गया। तो इजाज़ुल हक साहब को चाहिए था कि वो पहले उनसे बात करते, इलाका से बात करते, फिर कैंडिडेट को सिलेक्ट करते। और आज जो वाइटल खमियाजा भुगत रही है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता है, मैं नहीं कह रहा। हरुणाबाद देख लें, वो सीट लूज की, फटाबाद सीट लूज की, नेशनल की सीट लूज की। इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह यही बनी, फोटाबास बनी। फोटाबास के साथ जब ज्यादती हुई तो फोटाबास ने अपना कलम बुलंद किया। तो उसके बाद फिर वो मकसद वापस आए, नईम साहब को एग्री किया, लेकिन जो ज्यादती वो कर चुके थे वो अवाम की नज़र में ज्यादती हो चुकी थी। वो टाइम गुजर चुका था, वो टाइम गुजर चुका था। नईम साहब वापस भी गए इजाज़ुल हक साहब के साथ, लेकिन वो जो एक प्लेटफार्म बन चुका था एंटी वाइटल का, वो दोबारा टूट नहीं सका। जी नदीम भाई, आप मैं चलिए की तरफ चलता हूँ, तो आप लास्ट में हमारे फोटाबाज के अवाम को पैगाम दें और उसके बाद फिर मैं अरशद की तरफ चलता हूँ। फोटाबाज के मैं नौजवानों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक तो किसी के ऊपर ना बिला वजह इल्ज़ाम तराशी ना किया करें। मैं उनको एक मिसाल देता हूँ कि पूरे फोटाबाज को पता है कि माशाल्लाह मोहम्मद नईम अनवर साहब ने अपने साबका टर्नओवर में भरपूर अंदाज में मेहनत की इलाके की तरक्की के लिए, और उन्होंने मकसद वो शफाफ, पाक और शफाफ अंदाज में अपना सारा जो वर्क था वो किया।
لیکن یہ عوام جو ہے نا یہ ان کو بھی نہیں چھوڑتی، جب الزام لگاتے ہیں تو ان کو بھی نہیں چھوڑتے، جو کسی سے ایک چائے کے کپ کے بھی روادار نہیں ہیں۔ ایسے نہ کیا کریں، ممبر پارلیمنٹ کے اوپر کسی کے بھی اوپر جو الزام تراشی ہے نا اس کو پلیز پہلے ویریفائی کیا کریں، پھر الزام لگایا کریں، اور مثبت پولیٹکس کا جو ہے نا وہ موجب بنے، اپنے علاقے کے میں مقصد مسائل کو اجاگر کریں، مثبت پولیٹکس کو اجاگر کریں، اور جو مقصد علاقائی مسائل ہیں اس سے نمٹیں۔ یہ میرا میسج ہے ان کو۔ جی ماشاءاللہ ندیم صاحب بہت اچھا میسج دے رہے تھے، اور آج میرا خیال ہے ندیم صاحب نے بہت اچھا میسج دیا ہمارے علاقے فوڈ آباد کی عوام کو۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو لائک بھی کرتے چلیں اور شیئر بھی کرتے چلیں۔ تو اسی کے ساتھ میں چوہدری ارشد کے پاس چلتا ہوں۔ جی چوہدری ارشد صاحب، ایک چیز وضاحت کرنا ہے۔ جی 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 پہلے جی سر میرا جی سر میں آپ بات کریے گا، لیکن مجھے یہ بھی بتاتے چلیے گا کیونکہ آپ کے کافی دوست ہیں ہمارے علاقے کے لیڈر، جیسے کہ ابھی موجودہ MP چوہدری ارشد لیڈر بھی آپ کے کافی قریبی دوست ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے NA 191 کے جتنے بھی دوست ہیں آپ کے لیڈر، ان کو کیا پیغام، ان کو بھی کچھ پیغام دیں، اور لاسٹ میں آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں۔ دیکھیں ارشد لیڈر کی اب تک پہلی بات یہ آپ بتا دوں کہ انہوں نے نہ تو نون کو چھوڑا ہے، نہ وہ PTI میں گئے ہیں، نہ اس طرح کی کوئی بات تھی۔ یہ بالکل پرسنل ایک معاملہ تھا کہ ہم بچپن کالج سے رائٹ فرام 80s سے میں یہ ارشد بھی روف خالد سب کٹھے رہے ہیں باولپور میں آنورڈ آج تک۔ بسا اوقات تو ہمارا سیکنڈ ہوم ہوا کرتا تھا فولڈ آباد۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مجھے جو میرے علم میں ہے کہ زیادہ اہم معاملہ تھا کسی سڑک کا، وہ 10 ارب روپے کی وہ سڑک تھی جو چیف منسٹر سے اس نے پارلیمنٹ میں بات کی تھی کہ بھی مجھے وہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، کوئی ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ سارا رفایا وہاں کے اس میں لیڈر کی گاڑی تو نہیں بھاگ رہی، سب لوگوں نے جانا ہے، وہ سڑک سے گزرنا ہے۔ تو ڈیولپمنٹ کے کام اگر تو وہ بھی کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اگر پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو آپ کو خیال ہے کہ باقی لوگوں کے کام نہیں ہو رہے تھے، سب کے ہوتے تھے، سب کے ملتے تھے، سب جاتے تھے، آپ کے اپنے لوگ کرتے رہے ہیں کام، یہ پارلیمنٹ کے لوگ، ان میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ایسی کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوسرا فولڈ آباد شہر کے اندر کیونکہ مجھے ریسنٹ ٹائم میں بھی جانا پڑا، کچھ بلدیوں میں بھی جانا پڑا، کچھ لاسٹ ٹائم ٹینڈرز ہو رہے تھے تو میں اس دن ادھر ہی تھا۔ وہاں پر جو میجر جو مجھے پتہ لگا ہے جو چیز ہے وہ ہے سیوریج کی ان ایون لائن ہے جو کسی زمانے میں ڈالی گئی تھی۔ وہ ان کا حالانکہ اگر آپ اس کا معیار اچھا نہ بھی ہو سیوریج کے پائپ کا، لیکن اگر اس کی گریوٹی لیول ٹھیک ہو تو وہ خراب نہیں ہوتا، چوک نہیں ہوتا۔ یہاں پر ان ایون ڈالا گیا پائپ اور پھر وہ واٹر سپلائی کے ساتھ مکس ہو گیا۔ آپ کو ایک بڑا پروجیکٹ ان کو لانا چاہیے سیوریج کا اور واٹر سپلائی کا جو ریپلیس کرے پورے شہر کو، ادروائز آپ ہیپاٹائٹس، مجھے نہیں آئیڈیا کہ کتنے مریض ہیں یہاں پر، اس کا پہلا مرض یہی ہو اس کے سامنے آئے گا۔ تو رہی ارشد کی بات تو یا اس کی سیاست کی، میں تو نہیں جانتا انور نعیم صاحب کو، آپ چائے کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کبھی چائے کی پیالی نہیں پی، تو بھائی چائے والوں وہ تو مالک ہیں چائے کے، تو ان کو پیالی کی چائے کی کسی سے کیا ضرورت ہے؟ ان کی تو اپنی وائٹل والوں سے ان کا تعلق ہے، تو پھر یقیناً ان کو تو ضرورت نہیں ہے چائے کی کسی سے پینے کی، ان کے پاس تو اپنی چائے بہت ہے، بلکہ ہمیں پلایا کریں۔ تو ارشد لیڈر کو میں نے، کیونکہ مجھے بھی 41 سال ہو گئے، اس وقت وقت کافی گزرا ہے، ہم نے اچھا برا وقت بھی دیکھا ہے۔ اس کو میں نے جب یہ موٹر سائیکل پر آیا تب بھی یاد ہے، جب ہم یہاں آتے تھے تب بھی یاد ہے، سیکنڈ ہوم ہمارا ہوتا تھا۔
تو آج بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کی ترقی ہو فورڈ آباس کی، جیسے وہاں جیپ ریلی آئی ہے، جیسے اور چیزیں آئی ہیں. اگر خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا، بلکہ کچھ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ سی پیک کو وہ ٹچ کر رہے ہیں، لودھرا سے بھی ٹچ کر رہے ہیں، اور ادھر کشمور سے بھی ٹچ ہو رہا ہے، چاچڑا سے بھی ٹچ کر رہے ہیں. تو اس کو اگر یہ آگے لاتے ہیں تو وہ اس سے بہتری ہے کہ دوسرا جو اہم فیکٹر ہے جو مجھے مستقبل میں دیکھتا ہوں میں، وہ یہ ہے، شاید ہم نہ ہوں اس دور میں، تو کبھی تو یہ ٹریڈ کھلے گی. یہاں پر بے شمار ریاستیں ہیں، اوپر بے شمار ملک ہے، بے شمار آبادیاں ہیں. آج انڈیا کا لداخ پر ان سے اگر کچھ چل رہا تھا، ان کی بندوقیں نیچے تھی. یہ جھگڑے روز ہوتے ہیں ان کے، وہ ایک دوسرے اور بندوق نہیں تانتے. انہوں نے 100 بلین سے اس کو 500 ملین تک اپنی ٹریڈ کو لے کے جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. تو پاسبلٹی ہے کہ سینٹرل ایشیا، رشیا، چائنا، افغانستان ہے، تو یہ ہمیں تو صرف ٹریڈ کا موقع مل جائے. یہ کھول دیں بارڈر، اس کو واگا کو بھی کھولیں، اس کو کشمیر کو بھی کھولیں، اس کو بھاول نگر کو کھولیں. تو یہاں پر ارشد صاحب، آپ کے ہمارے علاقے کے جو لیڈر ہیں چودھری شوکت بسرا صاحب، وہ بھی تو آپ کے دوست ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کی بہت اسٹڈی ہوگی، اچھے کچھ ان کے بارے میں کمنٹ دیجیے گا. ہمارے برخوردار ہیں وہ دوست. تو کیا دوست کے لیے تو وہ چاہیے، دوستی کے لیے وہ ہمارے بھائیوں کی طرف. ہمارے دوست اشتیاق بسرا، ان کے بھتیجے تھے. تو یہ 95 میں یا 92-3 میں اسلامی یونیورسٹی میں ایک مذہبی جماعت کے ناظم ہوا کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر یہ 2002 میں یہاں سے سندھو صاحب کے پاس تشریف لے آئے. سندھو صاحب سے ہماری یاد اللہ بہت پرانی تھی، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمان میں تھے، پھر وہ الیکشن لڑتے تھے، پھر وہ ہمارے والد کے بھی دوست تھے. تو شوکت صاحب پھر وہ 2002 کا انہوں نے الیکشن لڑا، ہار گئے. پھر 2008 آیا. تو بہرحال وسیلہ لوگ بنتے ہیں، کہیں میں بھی وسیلہ بن گیا تو یہ آگے آ گیا. اب اس کو چاہیے کہ وہاں پر اس نے کام کیا یا نہیں کیا، مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن کچھ چیزوں کا میرے علم میں کچھ چیزیں ہیں کہ وہاں پر اس نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر لڑا تو غالباً 5,000-6,000 ووٹ تھے اس کے پچھلے الیکشن میں 13 میں. اس دفعہ اس نے جٹ برادری کو کیش کرانے کی کوشش کی. لامالا مقابلے میں کوئی دوسرا جٹ تو تھا نہیں، ان کے پاس آپشن نہیں تھی، کیونکہ برادریوں کی جو تقسیم ہے بڑی گہری ہے ان ایریاز کے اندر. یہ زبان سے لے کے بلکہ لیاقت پور سے لے کے یہاں تک کافی گہری ہے. تو اس بنیاد پر انہوں نے کچھ ووٹ زیادہ دے دیے. لیکن اب پھر ان کو سمجھ آیا کہ مجھے اس پارٹی میں میرا مستقبل نہیں ہے. انہوں نے جمپ اوور کیا آگے، ان کا رائٹ تھا، انہوں نے کر لیا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پالیٹکس کرنے والے بندے کو اب پالیٹکس جو ہے نا وہ اس قدر فاسٹ ہو چکی ہے، اس قدر آگے جا چکی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے موبائل، اسمارٹ فون آ چکے ہیں. اب درمیان میں چودھریوں کی ضرورت نہیں ہے کسی کی. اب ووٹر براہ راست جو ہے نا وہ اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے جو الیکٹڈ بندے کے ساتھ براہ راست رابطے میں آتے ہیں. اور شوکت بسرا صاحب نے اسٹرگل کا دور تو دیکھا نہیں ہے. اچانک آئے، زرداری صاحب کے ساتھ رہے، اچھا ہے، بہرحال ٹھیک رہا، انہوں نے اپنا جس طرح بھی نبھایا. لیکن پالیٹکس کے اندر ایک بات بہت واضح ہے کہ آپ نے اگر پالیٹکس کرنی ہے تو لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، اکراس دی بورڈ لوگوں کے پاس جانا پڑے گا. آپ ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے پالیٹکس نہیں کر سکتے. مجھ سے اس نے شکوہ بھی کیا کہ میری مخالفت کی ہے طاہر چیمے نے، آپ کے دوست ہیں. تو وائٹل مرزا ان کا جو ہوا تھا، اختلاف ہوا تھا، فائر وائر ہوا، اس پہ کسی بندے کی بھی ڈیتھ ہوئی. تو اس نے غلط ایف آئی آر درج کرائی. ظاہر ہے کہ بے گناہ لوگوں کو تو اندر نہیں ہونا چاہیے، میں تو اس بات کے قطعاً حق میں نہیں ہوں. اس میں وہ لوگ باہر تھے، ملک سے ہی باہر تھے، ان پر ایف آئی آرز ہوئی اور وہ ان کو بچنا تھا. طاہر نے ان کو سپورٹ کیا، چیمے میں نے بالکل سپورٹ کیا. یہ بھی بس پارٹی میں بیٹھا تھا، اس نے ان کو سپورٹ کیا.
اپنے مرتضیٰ کو سپورٹ کیا, ان کے باقی بھائیوں کو سپورٹ کیا جن پر FIR تھی, اس کا یہ گلہ کرتا رہا ہے. لیکن میں نے اسے ایک بات ضرور کہی ہے کہ جٹ برادری کا تو میں نے ایک بات تو مجھے سمجھ آتی ہے, آپ کو بھی سمجھ آتی ہوگی, کہ میں نے کبھی ایک تلوار میں ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں دیکھی. جب ارشد لیڈر نے الیکشن لڑنا تھا تب یہ کونسلنگ کا بھی الیکشن نہیں لڑا تھا, تو یہ کالج میں مجھے کہتا تھا کہ میں ایک وقت آئے گا فورڈ آباد سے MPA کا الیکشن جیتوں گا, تب یہ اس کے بعد کونسلر بنا. تو میں نے اسے پوچھا تھا صوفی بشیر کا بڑا طوطی بول رہا ہے, تو میں نے اسے پوچھا کہ تیری برادری تجھے کیسے آگے آنے دے گی. اس نے کہا سب سے پہلے میں اپنی برادری سے, چودھری بشیر سے لیڈرشپ چھینوں گا, میں اپنی کوالٹیز کے سر پہ اس سے لیڈرشپ لوں گا. اور میں نے ارشد لیڈر کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا ہے ابھی, کیونکہ مجھے موقع ملا ہے اس کے ساتھ رہنے کا. یعنی میں اس کا بچپن کا دوستوں سے ساتھ ہوں, تو اس کو اس کے کان بیل کی طرف ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے پولیٹیشینز دیکھے ہیں, رہے ہیں. بے نظیر نے بھی مجھے اپنے کافی اعتماد دیا, ساتھ رکھا. لیکن میں نے ایک چیز محسوس کی اس میں کہ یہ ووٹر کو بالکل آگے جاتا ہے, فرنٹ لائن سے لیتا ہے اس کو, اس کی بات سنتا ہے, اس کو پرسیو کرتا ہے. یہ کوالٹی اس میں نے دیکھی ہے جو اس کی کامیابی کا واحد راز ہے. اس کو توڑنا بہت مشکل ہے, کیونکہ جو اس کا ایک الیکشن مشکل تھا بلدیات کا, جس میں شوکت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ بھی فورڈ آباد سے ہیں. اس میں اگر رؤف خالد وہ ہمارا ذاتی دوست تھا, اس نے مجھے ساری کہانی بھی سنائی تھی. اگر وہ انٹروین نہ کرتا, جس طریقے سے وہ ایکشن کیا گیا, گولیاں بھی چلائی گئی, تو لا محالہ یہ جیت گیا تھا الیکشن. ارشد لیڈر تب بھی جیت گیا تھا. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا ایک ہی پیس ہو, وہ جنگی لڑتا رہے. وہ رؤف کا ذرا ڈفرینٹ, وہ ذرا ایگریشن کی طرف اس کا موڈ زیادہ رہتا تھا. بہرحال یہ میں آج بھی اس بات کا بلکہ ریکویسٹ ہے میری, تو اپنے دوستوں سے بھی, اپنے بھائیوں سے بھی, کہ ایسے لوگوں کو, اور ویسے میرا نہیں خیال کہ وہ 60+ میں ہے, ہم سے بڑا ہے, تو وہ زیادہ الیکشن لڑے, لیکن ایک آدھ شاید الیکشن وہ لڑے ارشد لیڈر, تو اس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ریاست چاہے سیکیورٹی ہو, اسٹیٹ ہو, ہم رہ رہے ہو, ہم اس چھوٹے سے فورڈ آباد کو اگر فلاحی قصبہ ہی بنا لیں تو وہ ایک فلاحی ریاست کی شکل بن جائے گی ہمارے پاس. تو میں بالکل اس کے لیے دعا بھی کروں گا اور کوشش بھی کروں گا کہ لوگ اس کو سپورٹ کریں, ارشد کو سپورٹ کریں, اور یہ فائدہ دے گا, یہ لوگوں کو فائدہ دے گا. یہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا, یہ اچھی چیز ہے, اس میں پازیٹیو چیز ہے. اور دوسری بات میں طاہر کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں, وہ بھی میرا ذاتی دوست ہے. وہ اب پارٹی, کیونکہ جس پارٹی میں تھا وہ یہ بھی رہے ہیں, ارشد تو نہیں رہا لیکن یہ رہا. تو جو پولیٹیکل ایکومن اس کے اندر ہے, میں نے بہاول نگر ضلع کے اندر میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھی. جو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, جو اس کا کوئی دشمن نہیں ہے, سیاست کے اندر اس کا کوئی دشمن نہیں ہے. میں نے یہ بات میں بالکل بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی کا دشمن نہیں ہے سیاست کے اندر. وہ آج اس بات کی ریئلائزیشن 2016 میں اس نے یہ کی تھی. اگر اس کے ساتھ جو مسہیپ ہوا ہے, آدھا الیکشن تو آپ کا پینل پہ ہوتا ہے, اس کو تو PTI نے جو حال اس کے ساتھ کیا اس کو ہمیں پتا ہے اس بات کا. تو وہ اب ایسا نہیں ہوگا, اب وہ دور گزر گیا, اس کو آگے بھی چانسز ہے. تو وہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. وہ اب اس کے پاس 30 سال کا سیاست کا تجربہ ہے, اس سے یہ ڈسٹرکٹ کو فائدہ پہنچے گا. وہ بھی اجتماعی سوچ رکھتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات اس نے کی پہلی دفعہ 16 میں MNA تھا تب. اس نے کہا کہ یار 2 برادریاں نے انہیں فیصلہ نہ ہوئے, یہ کتنی عجیب گل ہے. تو بھائی
آپ لڑیں الیکشن جہاں پر آپ زیادہ ہیں، جہاں ہم زیادہ ہمیں لڑنا دیں الیکشن. ہم بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں یہاں کیا ہونا ہے، کیا کس کو دیکھنا ہے. تو بسرا صاحب کے لیے تو یہی ہے کہ وہاں پر ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہتی. تو جٹ جڑا ہے نا وڈا انہیں فیصلے کرنے نے. اے مینوں نظر آندی پئی ہے مستقبل دے وچ ہرون آباد دے وچ. تے بہرحال میں پھر ایک دفعہ میری سارے دوستاں نال میں نہیں مرمر صاحب نوں نہیں جاندا جنہاں نے بڑی تعریف کی ہے. اللہ کرے اچھے ہون گے، یقیناً ہون گے کہ تعریف کر رہے ہیں. جی ارشد صاحب کچھ ندیم بھائی آپ سے بات بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. جی ندیم بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں وہی بات کرنا چاہتا تھا کہ چلو شاہ صاحب اور چیمہ صاحب کی بات کر رہے تھے. ندیم بھائی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، میرا خیال ہے کوئی پرابلم آ رہی. جی آواز آ رہی ہے. جی جی جب چیمہ صاحب کی بات کر رہے تھے نا شاہ صاحب، تو میں یہاں سے ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ اگر چیمہ صاحب مقصد چاہتے ہیں کہ وہ بہاول نگر میں ایک اچھے لیڈر ثابت ہوں، تو آج جس طرح وہ کولیشن میں ہیں، وہ مقصد ایک جنوبی پنجاب محاذ بنا کے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی، آج وہ اقتدار میں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے لیے دو کام جو ہے نا وہ کر دیں. سارے کے سارے یہ روڈ والا معاملہ بھی آپ نے ہمارے دوست کو بہت گندا کیا ہے. ارشد لیڈر پہ ایسے ایسے الزامات ایک روڈ کی وجہ سے. وہ ہم دوستوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ یار بتاؤ کیا کام ہے، ہم کرتے ہیں اس کو. کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک روڈ کا اس نے ارشد لیڈر نے کہا تھا طاہر چیمے کو کہ یہ روڈ آپ بجٹ میں کروا دیں جو اس بجٹ میں آ گئی ہے، خدا سے کرم کی روڈ ہے. تو اس کے لیے کافی زیادہ الزامات اس پر لگے، بیچارے کو ٹی وی پر بھی خاصا میں جو ہے نا ایک گروپ، وہ مقصد اس کے اپنے پی ایم ایل این میں بھی ہے اور باقی بھی کچھ لوگ ہیں. ہم تو چوہدری صاحب کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے. اور چوہدری ارشد صاحب جو ہے نا وہ میں نے سب سے پہلے ان کے مقصد اس موقف کی تائید کی ہے، اور میں نے یہ کہا ہے فوٹا باز کے نوجوانوں سے کہ پلیز آپ بلا وجہ ممبر پارلیمنٹ پہ الزام تراشی نہ کیا کریں. میں نے یہ بات کی ہے. چیمہ صاحب سے آپ کا سوال کیا ہے؟ چلے چیمہ صاحب سے صبح میری ملاقات بھی ہونی ہے تو پھر میں آپ سے مقصد جو بھی گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، میں ان سے ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے لیے ایک مقصد ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہاول نگر کے لیے دو کام جو ہے نا ان میں سے زیادہ نہیں، صرف دو کام کر دیں. ایک تو یہ جو ہے ٹیکس فری زون ڈکلیئر کروا کے یہاں پہ ضلع بہاول نگر میں انڈسٹریل یونٹ جو ہے نا اس کی تعمیر جو ہے نا یہ سٹارٹ ہونی چاہیے. ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں کون سی انڈسٹری ہے جس کا آپ ٹیکس فری کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو انڈسٹری یا تو ایگریرین زراعت ہے، ایگریرین سٹی ہے. یہ ہم کوشش کریں یہاں پر ان سے کہیں کہ آپ بہاول نگر کو ٹڈی دل سے بچائیں، آپ ہمیں دوائیاں سستی کر کے سبسیڈائز کرائیں، اس ایریا میں پانی کو لے کے آئیں. ہمارا سوال تو یہ بنتا ہے. وہ تو کئی سال دیکھیں نا، یہ جو مقصد اس طرح کے معاملات ہیں نا یہ تو ہم پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن اب تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ جائے نا. ٹیکس تو صرف والے دے رہے ہوں گے، ان کی چل رہی ہے چائے کی فیکٹری، اور تو کوئی چل ہی نہیں رہی. آپ مجھے بتا دیں کوئی جننگ فیکٹری چل رہی ہے بڑا، ہمارے کاٹن ایریا کو انہوں نے کین ایریا بنا دیا. یہ لازمی نہیں ہے کہ یہاں پہ مقصد وائٹل والے ہی انویسٹمنٹ کریں گے، تو باقی بھی جو مقصد انویسٹر ہیں وہ ہمارے علاقے کی ترقی کے لیے ہے. معاملات بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں.
اور دوسری بات جو میں نے کی ہے سانو سی پیک، انفراسٹرکچر سانو سی پیک دین، سانو انفراسٹرکچر دین. ਇਹੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ TST ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰਫ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟਡ ਕਰਨ, TST ਨਾ ਕਰਨ. ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਰਹਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਫਾ ਆਇਆ ਸੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਬਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ वापस हो गए चीमा पिछले दौर. अरशद साहब मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई. जब सीएम साहब चिश्तिया में आए थे तो मुझे पता चला N191 के जो लीडरान तरीके इंसाफ के थे उनको मुलाकात ही नहीं करने दी. पहले जो लीडरान थे आप नाम जो अभी बता दें, मैं बताता हूँ सारी बात. जो अभी है आप मलिक मुजफ्फर की बात कर रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, बैन साहब की, अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, और ये आप तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जी मैं बता दूं. चीमा साहब तशरीफ लेके गए हैं अंदर, तो उन्होंने पीछे सिक्योरिटी वालों को इशारा किया कि मेरा बेटा आ रहा है. वहां पर अब्दुल्ला वैस भी खड़ा था, वहां बाकी दोस्त भी खड़े थे. मैं एक मिनट पे गई जी. मैंने कहा वहां बाकी दोस्त भी थे, अब्दुल्ला वैस भी वहां पर मौजूद थे. उन्होंने अपने बेटे के लिए सिर्फ कहा, तो अब्दुल्ला वैस ने वहां पर कहा कि चाचा जी, वो कोई इनको अंकल कहता है, चाचा जी मैं थोड़ा पुत्र नहीं. तो तब चीमा साहब ने सिक्योरिटी वालों का इन सबको अंदर आना. उसमें शौकत बसरा का भी उन्होंने कहा कि इनको भी आने बुलाए इनको सब. इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी को रोका नहीं. पहले जरूर रोका था, लेकिन चीमा साहब ने उनको कह दिया था सिक्योरिटी वालों को अब्दुल्ला वैस की ये बात कहने पर कि मैं थोड़ा पुत्र कोई नहीं, मैं भतीजा कोई नहीं. हालांकि बनया तो ये बर्बादी का बायस है, लेकिन उन्होंने कहा कि आ जाओ तुसी जरूर अंदर आना. जी माशाल्लाह अरशद साहब, आपने ये भी हमें ये भी बात क्लियर कर दी. तो नाज़रीन, आज माशाल्लाह हमारे साथ जो मेहमान थे अरशद चौहान साहब और नदीम सागर साहब, उन्होंने आपसे माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की. आप लोगों से मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम ऊपर हो गया, तो नाज़रीन से माजरत चाहता हूँ. तो अपने मेहमानों को मैं अपनी टीम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ. मेरी टीम में जैसे कि जुल्फर ग्राया साहब और साजिद हुसैन सऊदी अरब से और आसिफ स्टार फटाबाद से हैं. तो ये मेरी टीम की तरफ से और मलेशिया न्यूज़ की तरफ से मेहमानों को सलाम पेश करता हूँ. अपने नाज़रीन देखने वालों की तरफ से भी आपको सलाम पेश करता हूँ. तो नाज़रीन, आपको मेरा ख्याल है आज माशाल्लाह बहुत अच्छा जो मैसेज गया होगा फटाबाद के लिए, चिश्तिया के लिए, क्योंकि आज माशाल्लाह जो नदीम सागर साहब ने गुफ्तगू की और अरशद चौहान साहब ने गुफ्तगू की, तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है ऐसी गुफ्तगू पहले मेरे चैनल पर नहीं होगी. और जो नदीम सागर साहब ने जो मैसेज दिया अपने इलाके के नौजवानों को कि किसी पर इल्जाम तराशी ना किया करें, ये बहुत जबरदस्त ये मैसेज था कि किसी भी चैनल पर बैठ के, किसी भी लाइव प्रोग्राम में बैठ के, टॉक शो में बैठ के, ये तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी मेरा मेहमान कोई भी कहीं भी बैठता है, कोई जरूरी नहीं कि हमारे चैनल पे बैठता है, तो प्लीज ये सोचा करें कि इल्जाम तराशी करने से बात बढ़ती है, कम नहीं होती, और हमारे इलाके की इज्जत भी जो ना वो कम होती है, क्योंकि ये लोग बहुत पूरा पाकिस्तान देखता है, तो क्या वो सोचते हैं कि फटाबाद के लीडर ऐसे हैं जो फटाबाद की आवाम उनको बहुत गलत और इल्जाम तराशी कर रही है. तो माशाल्लाह इसी तरह इंशाल्लाह कल भी हमारा 9 बजे प्रोग्राम जो है उसमें भी बहुत अच्छे हमारे मेहमान आ रहे हैं और माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा एक मैसेज देंगे वो भी. तो
اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان مہمانوں سے اجازت چاہتا ہوں، تو اور ندیم صاحب کا اور چودھری ارشد چوہان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے بہت اپنے مخصوص ٹائم نکال کر ہمارے چینل پر آئے اور آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. انشاءاللہ اسی طرح انشاءاللہ پھر کسی دن ندیم ساگر صاحب سے ملیں گے اور ارشد چوہان صاحب سے بھی پھر کسی دن ضرور ملیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنے مہمانوں سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. جی ناظرین، آج میرا خیال ہے آپ لوگ جو بعد میں مجھے کمنٹس میں آج کی جو گفتگو ہے اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی گفتگو کیسی تھی. تو مجھے تو بہت آج کی گفتگو اچھی لگی، کیونکہ بہت ایک اچھے میسج دیے میرے مہمانوں نے. تو اسی طرح انشاءاللہ کل بھی اس طرح کی کچھ مہمان ہیں، ہمارے کچھ بہاول نگر سے ہیں اور فوٹ آباد سے ہیں، کچھ کھچی والا سے ہیں. تو انشاءاللہ ایسے ہی آپ کو ملتے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.